بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے۔ جی دوستو، انسپکٹر نواز خان کی ڈائریز میں سے جس کہانی کا انتخاب ہم نے آج آپ کے لیے کیا ہے اس کا عنوان ہے بری عورت۔ انسپکٹر نواز کی زندگی کا یہ ایک ایسا انوکھا کیس ہے جس میں انسپکٹر نواز کو اپنی عزت بچانے کے لالے پڑ گئے تھے۔ کہانی بہت دلچسپ ہونے والی ہے، لیکن اس سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی کہانیاں آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ واقعہ سیالکوٹ شہر کا ہے۔ ان دنوں میں سب انسپکٹر تھا۔ ایک روز مخبری ہوئی کہ تھانے سے کوئی 1.5 کلومیٹر دور نوری اسٹریٹ میں ایک شخص جوا خانہ چلا رہا ہے۔ یہ اطلاع ایک گمنام خط کے ذریعے ملی تھی۔ میں نے اپنے حوالدار کو اس اطلاع کی تصدیق کے لیے بھیجا۔ وہ پورے 2 روز ٹوہ لگاتا رہا۔ آخر اس نے آ کر بتایا کہ اطلاع 100% درست ہے۔ واحدی نامی ایک شخص نے حلوے پوڑی کی دکان کے نیچے ایک تہ خانے میں یہ قمار خانہ کھول رکھا ہے۔ رات 8:30 بجے کے بعد یہاں جواری اکٹھے ہو جاتے ہیں اور خوب جوا ہوتا ہے۔ میں نے اسی روز ایک مختصر چھاپہ مار پارٹی ترتیب دی اور قریباً 10 بجے کے قریب حلوے پوڑی کی دکان پر چھاپہ مارا۔ یہ دراصل مٹھائی کی دکان تھی۔ واحدی سویٹ مارٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ دکان کے پیچھے چند کرسیاں میز رکھے تھے، ان پر بیٹھ کر لوگ ناشتہ وغیرہ کرتے ہوں گے۔ اس وقت بھی ایک شخص بیٹھا چمچے سے گلاب جامن کھا رہا تھا۔ دکاندار ایک 10-15 سالہ لڑکا تھا۔ پولیس کو دیکھتے ہی وہ اس قدر گھبرایا کہ گدی سے اٹھ کر دوڑ لگا دی۔ دکان کے سامنے سے گزر کر ہم بغلی گلی میں آ گئے۔ یہاں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ لکڑی کے تختوں کی جگہ کنستروں کی چادریں لگی ہوئی تھیں۔ دروازہ توڑ کر ہم اندر گھسے اور ایک زینہ طے کر کے تہ خانے میں پہنچ گئے۔ تہ خانہ سگریٹوں کے دھوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ 8-10 میزوں پر 20-25 بندے بیٹھے جوا کھیل رہے تھے۔ کسی میز پر شراب کی بوتل بھی دکھائی دے رہی تھی۔ ہمیں دیکھ کر جواریوں کا وہی حال ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ وہ بوکھلاہٹ میں بری طرح ناچ کر رہ گئے۔ خبردار، میں نے بلند آواز سے کہا، کوئی ہلا تو شوٹ کر دوں گا۔ میرے ہاتھ میں 32 بور کا ریوالور تھا۔ میرے 3 رائفل مین بھی بندوقیں تانے کھڑے تھے۔ واحدی نامی شخص ایک کاؤنٹر کے پیچھے آنکھیں پھاڑے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے پھرتی کا مظاہرہ کیا اور اچانک ہاتھ بڑھا کر مین سوئچ بند کر دیا۔ تہ خانہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ اس کی چال کامیاب رہی۔ جواری کرسیاں اور میز الٹاتے مختلف اطراف میں بھاگے۔ ہم نے 8-10 کو پکڑ لیا، لیکن باقی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ بعد ازاں پتہ چلا کہ تہ خانے کا ایک دروازہ اور بھی تھا۔ بہرحال پکڑے جانے والوں میں اڈے کا مالک واحدی بھی شامل تھا اور ہمیں سب سے زیادہ اسی کی ضرورت تھی۔ وہ 24-25 سالہ جوان شخص تھا۔ رنگ صاف، چھاتی چوڑی اور چہرہ بھاری مونچھوں کی وجہ سے کافی سخت لگتا تھا۔ کسی وقت یہ شخص پہلوانی بھی کرتا رہا تھا، مگر اب کالے دھندوں میں پڑ گیا تھا۔ تھانے لا کر اسے پھینٹی لگائی گئی تو اس نے اعتراف کر لیا کہ جوئے خانے کے علاوہ وہ اپنے گاہکوں کو افیم اور شراب وغیرہ بھی مہیا کرتا ہے۔ اگلے روز عدالت میں پیش کر کے میں نے اس کا 7 روزہ ریمانڈ لے لیا۔ ریمانڈ ختم ہوا تو اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ اس روز مجھے چھٹی تھی۔ میں اپنے رہائشی کوارٹر کی چھت پر بیٹھا دھوپ سینک رہا تھا کہ میرے گھریلو ملازم بابا دینا نے اطلاع دی کہ کوئی برقع پوش عورت مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے چھت کی منڈیر سے سر نکال کر دیکھا۔ ٹوپی والے دیسی برقعے میں کوئی عورت جھکی ہوئی کھڑی تھی۔ عمر رسیدہ لگتی تھی۔ میں نے بابے دینے سے کہا کہ اسے بیٹھک میں بٹھاؤ۔ تھوڑی دیر بعد گرم چادر میں بکل مار کر میں بھی بیٹھک میں چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر عورت نے برقع الٹ دیا۔ میں دیکھ کر حیران ہوا کہ وہ ایک جوان خوبصورت عورت ہے۔ عمر زیادہ سے زیادہ 26 سال رہی ہوگی۔ تیکھے نکوش، لمبی گردن اور ناک میں لونگ چمک رہا تھا۔ یا تو وہ واقعی خوبصورت تھی یا دیسی برقعے سے نکلنے کی وجہ سے اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ پریشانیوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی مسئلہ لے کر آئی ہے۔ ہاں بی بی، کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جھجک کر بابے دینے کی طرف دیکھا۔ میں نے بابے کو اشارہ کیا کہ وہ باہر چلا جائے۔ بابا چلا گیا تو عورت نے سر جھکایا اور اچانک اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ میں نے کہا، بی بی مسئلہ کیا ہے؟ اس طرح رونے سے مجھے الہام تو نہیں ہو جائے گا؟ وہ بولی، جی میں واحدی کی بیوی ہوں۔ اس کی آواز میں بڑا زبردست لوچ پایا جاتا تھا۔ اوہ اچھا، میرے منہ سے نکلا۔ اب سارا معاملہ میری سمجھ میں آ رہا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ پکڑے جانے والوں کے والی وارث اسی طرح بھاگ دوڑ کیا ہی کرتے ہیں۔ کوئی رشوت پیش کرتا ہے، کوئی سفارش لاتا ہے،
کوئی ذاتی تعلقات کا واسطہ دینے آ جاتا ہے۔ ہاں، جب کوئی اکیلی خوبصورت لڑکی اس طرح آتی ہے تو وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ میں ذرا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ہاں بی بی، میں کیا سیوا کر سکتا ہوں تمہاری؟ میرے خشک لہجے پر اس نے پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں اکیلی عورت ذات ہوں جی، کوئی بال بچہ ہے نہ کوئی آگے پیچھے ہے، اب کہاں جاؤں؟ جو دیکھتا ہے بری نظر سے دیکھتا ہے۔ شوہر کے بعد کوئی سہارا نہیں۔ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں جی، مجھ بے سہارا پر رحم کریں۔ میں نے کہا، بی بی میں تو ایک ادنا ملازم ہوں، وہی کرتا ہوں جو قانون مجھے کہتا ہے۔ تیرے شوہر نے جرم کیا ہے اور اسے پکڑا ہی جانا تھا۔ میں نہ پکڑتا تو جو میری جگہ ہوتا وہ پکڑ لیتا۔ وہ بے قصور ہے جی، برے یاروں کے کہنے میں آ گیا تھا۔ بی بی قصوروار ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ مجھے نہیں، عدالت کو کرنا ہے۔ اگر وہ گنہگار نہیں تو چھوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ تم کو اس طرح یہاں آنا بھی نہیں چاہیے تھا، یہ بڑی غلط بات کی ہے تم نے۔ وہ ایک بار پھر آنسو بہانے لگی اور مجھے مجبور کرنے لگی کہ میں اس کے لیے کچھ کروں۔ بہت مشکل سے سمجھا بجھا کر اور ڈانٹ ٹپٹ کر میں نے اسے واپس بھیج دیا۔ مجھے امید تھی کہ اب وہ دوبارہ نہیں آئے گی، لیکن یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ 5-6 دن بعد وہ ایک روز پھر آ دھمکی۔ میں تھانے سے آیا تو بابے دینے نے بتایا کہ وہ سفید برقعے والی عورت پھر آئی بیٹھی ہے، آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ پہلے تو مجھے غصہ آیا، جی چاہا کہ کھینچ کر باہر نکال دوں، مگر پھر دل پر جبر کر کے اس کے پاس جا بیٹھا۔ ہاں جی، اب کیا مسئلہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ آج اس نے برقع اتار کر کندھوں پر ڈالا ہوا تھا اور ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے ٹکائے چارپائی پر پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھا تو دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسکیوں سے رونے لگی۔ میرے بار بار پوچھنے پر اس نے بتایا کہ رات کوئی دھم سے آ کے صحن میں آ کودا۔ پہلے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، پھر کھڑکی کو دھکا دے کر اس کی کنڈی گرا دی اور اندر چلا آیا۔ وہ دہشت سے گنگ ہو کر رہ گئی۔ اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ہاتھا پائی کرنے لگا، مگر پھر اس نے خود کو چھڑوا لیا اور زور زور سے چیخنے لگی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا اور کھڑکی سے کود کر بھاگ گیا۔ اس نے روتے ہوئے اپنا کندھا دکھایا، قمیض پھٹی ہوئی تھی اور سفید دودھیا بازو کوہنی تک نظر آ رہا تھا۔ وہ بولی، بڑے سخت ہاتھ تھے جی اس کے، میرا سارا جسم نیلو نیل کر دیا، مجھے بڑی گندی گالیاں دیں اور دھمکیاں دیں کہ وہ پھر آئے گا اور مجھے چھوڑے گا نہیں۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ عورت کا انداز مجھے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ اب اتنا بھی بدو نہیں تھا میں۔ وہ بہانے بہانے سے میرے جذبات کو ابھار رہی تھی۔ اپنا اریاں کندھا دکھا کر اور مرچ مسالے لگا کر بات بتانے سے وہ ایک خاص مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی۔ مجھے یکدم ہی اندازہ ہوا کہ وہ بڑی پہنچی ہوئی عورت ہے۔ اس کی اصلیت جاننے کے لیے میں بھی انجان بن گیا۔ اس کے اریاں کندھے پر نظر جمائے ہوئے میں نے کہا، ہاں یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے، کیا تم نے اس شخص کو پہچانا نہیں؟ کہاں جی، وہ آنسو پوچھتی ہوئی بولی۔ اس نے چہرہ پگڑی میں چھپا رکھا تھا، بڑا لمبا چوڑا گنڈا تھا جی، کندھے سے پستول بھی لٹک رہا تھا۔ تو اب پھر کیا کیا جائے؟ میری تو جی ہمت نہیں کہ آج رات پھر اکیلی رہوں۔ سری نگر میں میرا ایک چاچا رہتا ہے، سوچتی ہوں اس کے پاس چلی جاؤں۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اب کہاں جاؤ گی؟ اس نے عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ آج کی رات یہیں پڑا رہنے دیں تو مہربانی ہوگی، اگر نکال دیں گے تو آپ کے دروازے پر بیٹھی رہوں گی۔ وہ مجھے پکا الو کا پٹھا سمجھ رہی تھی۔ میں نے لگاوٹ سے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، ادھر ہی سو رہو، میں بابے دینے کو کہتا ہوں، وہ باہر برآمدے میں چارپائی ڈال لے گا۔ وہ سمجھ گئی کہ تیر نشانے پر لگا ہے، اپنے اریاں کندھے پر سے جان بوجھ کر اوڑھنی کھسکا کر بولی، جیسے آپ کی مرضی۔ ویسے کیا؟ ویسے آپ میرے قریب ہوتے تو زیادہ تسلی رہتی۔ میں سمجھ گیا کہ اب وہ سیدھی سیدھی باتوں پر آ گئی ہے۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں سو جاؤں گا برآمدے میں۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی لہرا گئی۔ ایک ادا سے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں سے کاٹ کر وہ بولی، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے جی، آپ چاہیں تو واحدی بچ سکتا ہے۔ میں نے کہا، کیس تو بڑا بگڑ چکا ہے، لیکن کیا جی؟ اس نے ماہرانہ جنبش سے اوڑھنی سر سے ڈھلکا دی۔ اس کے لمبے بال اور جسمانی خد و خال نمایاں ہو گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ وہ چکرا کر رہ گئی۔ اٹھو یہاں سے، میں نے کڑک کر کہا۔ وہ بوکھلا کر میرا منہ دیکھنے لگی۔ اٹھو، میں دوبارہ گرجا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک دم اس کی آنکھوں میں بے پناہ نفرت اور بیگانگی نظر آنے لگی۔ میں نے انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ ہے باہر کا دروازہ، اور خبردار آئندہ یہ دروازہ پار کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ایک لفظ زبان سے نہیں کہا۔ جھلائے ہوئے انداز میں اپنا برقع اٹھایا
اور اسے پہنتے پہنتے تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ پھر اس واقعے کو قریباً 1.5 سال گزر گیا۔ میری تبدیلی پسرور کے ایک مضافاتی تھانے میں ہو چکی تھی۔ ان دنوں میں رسا گیروں کے ایک گروہ کا کلا کما کرنے میں مصروف تھا۔ ایک روز نارووال کے تھانے کا ایک سب انسپکٹر محمد نواز میرے پاس آیا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، استاد لنگڑ کو جانتے ہو؟ میں نے ذہن پر زور دیا اور کوئی ایسا بےہودہ نام یاد نہیں آیا۔ کہنے لگا، یہ بڑا چھٹا ہوا بدماش ہے، کچھ ہی روز پہلے جیل سے رہا ہوا ہے۔ میں نے کہا، تو پھر میں کیا کروں؟ محمد نواز بولا، یار مجھے لگتا ہے یہ شخص تیرے پیچھے ہے۔ میرے پیچھے کیوں ہے؟ نواز نے گہری سانس لی۔ میرا خیال ہے کہ ناموں کی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ تیرا نام بھی نواز ہے اور میرا بھی، دونوں سب انسپکٹر ہیں۔ یہ میرے سر پر پٹی دیکھ رہے ہو نا، یہ اسی چکر میں بندھی ہے۔ مجھے یہ معاملہ کچھ پرسرار محسوس ہوا۔ میں نے کہا، تفصیل سے بتا یار، بات کیا ہے؟ وہ بولا، پرسوں کی بات ہے، شام کو میری بیوی نے بتایا کہ گھر کے سامنے ہرے صافے والا ایک مشکوک سا آدمی گھومتا رہا ہے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی اور شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا۔ میں نے اس بات پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اسی رات یعنی پرسوں رات میرے کان میں درد شروع ہو گیا اور میں دیر تک جاگتا رہا۔ وہ کوئی 11:30 کا وقت تھا جب برآمدے کی طرف سے آہٹ سنائی دی۔ میں نے سوچا پولیس والے کے گھر میں چور کا کیا کام، کوئی بلی وغیرہ ہوگی، مگر تھوڑی دیر بعد مجھے اٹھنا ہی پڑا۔ لالٹین لے کر برآمدے میں آیا تو ایک شخص ستون کے پیچھے کھڑا نظر آیا۔ جو ہی میں نے لالٹین اونچی کی، وہ تڑپ کر سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں دیسی ساخت کا پستول تھا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ جیسے ہی اس نے میرا چہرہ دیکھا، حیران سا رہ گیا۔ پستول سیدھا کرنے کی بجائے اس نے رخ موڑا اور بیرون دروازے کی طرف بھاگ نکلا۔ میں نے اسے للکارا اور لالٹین نیچے رکھ کر اس کا پیچھا کیا۔ بدبختی سے میری چادر میرے پاؤں کے نیچے آ گئی اور میں اوندھے منہ گرا اور میرا سر پھٹ گیا۔ اس نے تیزی سے دیوار پھاندی اور بھاگ نکلا۔ مجھے اس شخص پر بڑا طیش تھا۔ کل صبح سویرے میں نے کچے صحن سے اس کا کھرا اٹھوایا اور اپنے ASI کو تفتیش پر لگا دیا۔ اس شخص کا ہرا صافہ بھی ہمارے صحن میں ہی رہ گیا تھا۔ یہ صافہ دیکھ کر میرے تھانے کا ایک سنتری چونک گیا۔ اس نے بتایا کہ صافے والا شخص کل صبح سویرے تھانے کے پاس گھوم رہا تھا۔ اس نے سنتری سے پوچھا بھی تھا کہ تھانے دار صاحب کتنے بجے آتے ہیں۔ پھر پوچھنے لگا کہ یہ وہی نواز صاحب ہیں نا جو اس سے پہلے سیالکوٹ کے فلاں فلاں تھانے میں کام کرتے رہے ہیں۔ سنتری کو صحیح پتہ نہیں تھا۔ اس نے ہوں ہاں میں جواب دے دیا۔ بعد میں یہی شخص ایک چائے خانے پر بھی پہنچا۔ یہ چائے خانہ تھانے کے بالکل سامنے واقع ہے۔ چائے خانے کے مالک سے بھی اس نے میرے بارے میں سن گن لی۔ اس شخص نے اسے پہچان لیا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ استاد لنگڑ تھا۔ محمد نواز نے سگریٹ سلگا کر ایک گہرا کش لیا اور بولا، کل مجھے یاد آیا کہ تمہیں بھی عام طور پر نواز ہی کہا جاتا ہے اور تم اس سے پہلے سیالکوٹ میں بھی کام کر چکے ہو۔ پھر مجھے رات کا منظر یاد آیا جب وہ چکا میری شکل دیکھتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلا تھا۔ مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ شخص تمہارے ہی پیچھے ہے۔ آج میں اسپیشل اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تمہیں خبردار کر سکوں۔ محمد نواز کی بات پوری طرح میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ میں نے بہت غور کیا مگر استاد لنگڑ نام کا کوئی شخص ذہن میں نہیں آیا۔ ہو سکتا تھا میرے دوست سب انسپکٹر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ کوئی تیسرا نواز بھی ہو۔ بہرحال میں نے سب انسپکٹر کا شکریہ ادا کیا اور اسے کھانا وانا کھلا کر واپس بھیج دیا۔ اگلے ہی روز مجھے ایک کیس کے سلسلے میں امرتسر جانا پڑ گیا۔ وہاں سے ایک ہفتے بعد واپسی ہوئی۔ واپس آیا ہی تھا کہ ساتھ والے گاؤں میں پانی توڑنے کے معمولی جھگڑے پر دوہرے قتل کی واردات ہو گئی۔ 2-3 روز اس سلسلے میں مصروف رہا، کسی اور طرف خیال ہی نہیں گیا۔ وہ ایک ٹھنڈی ٹھار رات تھی۔ میں دن بھر کا تھکا ہارا گھر گیا اور جاتے ساتھ ہی لحاف میں پڑ کر سو گیا۔ نہ جانے وہ کون سا پہر تھا، اچانک کسی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے مٹی کے تیل کی تیز بو آئی۔ پہلے تو میں سمجھا شاید کسی وجہ سے لالٹین الٹ گئی ہے، لیکن چارپائی کے نیچے دیکھا تو لالٹین اپنی جگہ پر تھی اور اس کی مدھم روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے باب دینے کی تیز چیخ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی سرخ رنگ کی روشنی نظر آئی۔ آگ! میرے ذہن نے پکار کر کہا۔ میں نے لحاف پرے پھینکا اور چپل گھسیٹ کر برآمدے میں آ گیا۔ بھک بھک کی خوفناک آوازیں آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے برآمدے کی چھت نے آگ پکڑ لی۔ یہ ایک چھوٹا سا رہائشی کوارٹر تھا، ایک کمرہ، ایک باورچی خانہ اور ایک سٹور جسے بابا دینا سونے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ یہ سٹور اب دھڑا دھڑ جل رہا تھا۔ آگ برآمدے سے گزر کر کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ چھتیں سرکنڈوں کی تھیں اور تڑ تڑ کی آواز سے جل رہی تھیں۔ ہر طرف چنگاریاں سی اڑ رہی تھیں۔ دھوئیں نے جیسے میرے پھیپھڑوں میں تیز خنجر اتار دیے۔
میں نے بری طرح کھانستے ہوئے بابے دینے کو آواز دی۔ وہ گرتا پڑتا برآمدے کے مشرقی کونے کی طرف جا رہا تھا۔ ایک کونے سے ٹیں ٹیں کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ یہ دراصل بابے دینے کا پالتو طوطا تھا۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ طوطے کے پنجرے تک پہنچنا چاہتا تھا۔ یہ اس کی بے وقوفی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوندے منہ دھڑام سے ایک مٹکے پر گرا اور اسے توڑتا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ میں نے لپک کر دبلے پتلے بابے کو گود میں اٹھایا اور آگ کے گھیرے سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ جلتے ہوئے دروازے کو پھاند کر میں جو ہی گلی میں پہنچا، ایک ساتھ 2 دھماکے ہوئے اور 2 گولیاں سنسناتی ہوئی میرے سر پر سے گزر گئیں۔ بے اختیار میں پہلو کے بل گرا۔ صرف 3 گز کی دوری پر مجھے ایک لمبا تڑنگا شخص نظر آیا۔ اس کے چہرے پر منڈاسا تھا۔ وہ اپنے پستول والے ہاتھ کو جھٹک رہا تھا۔ شاید گولی نال میں پھنس گئی تھی۔ یہ لمحے میرے لیے قیمتی تھے۔ اس سے پہلے کہ پستول والے کے عقب سے برآمد ہونے والا اپنی کاربین میری طرف سیدھی کرتا، میں اپنی ٹانگوں کی پوری قوت استعمال کر کے بھاگا اور پستول والے پر جا پڑا۔ کاربین والا بھی پستول والے کے پیچھے تھا، اس لیے وہ بھی ساتھ ہی گرا۔ گاؤں والے بھاگ بھاگ کر گھروں سے نکل رہے تھے۔ انہوں نے جب مجھے 2 افراد سے گتھم گتھا دیکھا تو میری مدد کو آگے بڑھے۔ کاربین والے کو 2 نوجوانوں نے گھیر لیا۔ ان کے ایک تیسرے ساتھی نے بھاگنے کی کوشش کی تو لوگ اس کے پیچھے بھاگے۔ ریوالور والا ابھی تک مجھ سے لپٹا ہوا تھا۔ اس کے جسم میں خاصی قوت تھی۔ لگتا تھا وہ بے پناہ طیش میں ہے۔ طیش مجھے بھی کم نہیں تھا۔ میں نے پورے زور سے کلائی مروڑ کر پستول اس کے ہاتھ سے چھڑا دیا اور اوپر تلے کئی ٹکریں اس کی ناک پر ماری۔ جو ہی میری کمر پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی، میں نے پیچھے ہٹ کر ایک زوردار گھٹنا اس کے پیٹ میں رسید کیا اور دایاں ہاتھ گھما کر اس کے جبڑے پر مارنا چاہا۔ اس نے کچھ مزید جھک کر یہ وار بچا لیا اور جھکے جھکے میری ٹانگ پکڑ لی، لیکن اس سے پہلے ہی میرا بایاں گھٹنا کام کر گیا۔ اس کے جبڑے پر ایک زوردار چوٹ لگی اور وہ ڈکراتا ہوا آگ کے بالکل پاس جا گرا۔ میں نے اس کے سینے پہ چڑھ کر اسے بے بس کر دیا۔ میرے دیہاتی کوارٹر کو آگ لگانے والے کل 3 افراد تھے۔ ان میں سے ایک بھاگ گیا اور 2 اپنے اسلحے سمیت پکڑے گئے۔ لوگوں نے ان دونوں کو بری طرح مارا۔ اگر میں بچاؤ نہ کراتا تو شاید اسی جگہ ان کا قصہ تمام ہو جاتا۔ لوگوں نے قریبی جوہر سے پانی لے لے کر آگ بجھانے کی سر توڑ کوشش کی، پھر بھی چھوٹے سے کوارٹر کا نصف حصہ جل کر راکھ ہو گیا۔ کوارٹر میں میرا کوئی زیادہ سامان نہیں تھا، 2 چارپائیاں، ایک صندوق اور روزمرہ استعمال کی کچھ چیزیں۔ لیکن ایک نقصان کا بے حد افسوس ہوا۔ بابے دینو کا پالتو طوطا پنجرے میں ہی پھڑک پھڑک کر کوئلہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ میں نے چند مرغیاں پال رکھی تھیں، وہ بھی جل گئیں۔ دونوں گرفتار شدگان کو رات ہی تھانے پہنچا دیا گیا تھا۔ صبح سویرے ان سے ملاقات ہوئی۔ رات لڑائی کے دوران پستول والے کا صافہ کھل گیا تھا اور مجھے اس کی شکل کچھ جانی پہچانی لگی تھی۔ صبح تھانے آ کر غور سے دیکھا تو کچھ یاد آنے لگا۔ اس شخص سے سیالکوٹ میں کہیں ملاقات ہوئی تھی۔ اتنے میں میرے ASI نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نواز صاحب، یہی استاد لنگڑ ہے، 1.5 سال جیل کاٹ کر آیا ہے۔ وہاں جیل میں بڑا ادم مچا رکھا تھا جی اس نے۔ مجھے اپنے دوست سب انسپکٹر کی کہی ہوئی ساری باتیں یاد آ گئیں۔ اس کا مطلب تھا اس کی اطلاع درست تھی۔ میں نے اپنی نظریں استاد لنگڑ کے چہرے پر جما دی۔ چوڑی پیشانی، تھوڑی سی پھولی ہوئی ناک، جلتی ہوئی بادامی آنکھیں اور گھنی داڑھی۔ اچانک مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میں نے استاد لنگڑ کو پہچان لیا۔ وہ واحدی تھا، وہی جسے میں نے جوا خانہ چلانے کے الزام میں پکڑا تھا اور جس کی بیوی نے بعد میں مجھے الٹی پٹی پڑھانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف انگلی اٹھائی۔ تم واحد علی عرف واحدی ہو نا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور نفرت سے زمین پر تھوک دیا۔ مجھے اس کے انداز پر بے پناہ طیش آیا۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک زور کا تھپڑ اس کے منہ پر جمایا۔ اس کا اوپری ہونٹ پھٹ گیا اور خون بہہ نکلا۔ وہ چیخا، مار لے مجھے، میں تیرے بس میں ہوں، لیکن قسم خدا کی تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ چھوٹی چھوٹی بوٹی کر کے تیری چیل اور کووں کو کھلاؤں گا، اگر نہ کھلاؤں تو وحدی میرا نام نہیں۔ وہ سخت تپا ہوا تھا۔ میں نے فالتو عملے کو باہر بھیج دیا اور اکیلے میں سے پوچھ گچھ شروع کی۔ میرے ساتھ صرف ASI فرزند علی تھا۔ مجرم کے دونوں ہاتھ الٹی ہتھکڑی میں تھے اور وہ سٹول پر بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، ہاں اب ذرا کھل کر بتاؤ، کیا بدماشی ہے یہ؟ کیوں آگ لگائی ہے؟ وہ دانت پیس کر بولا، اس کا جواب اپنے آپ سے پوچھ کتے۔ میرا خون کھول اٹھا۔ کبھی کبھی تحمل سے کام لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے صبر کا گھونٹ بھرا اور کہا، کتے تو بھی ذرا اپنی زبان سنبھال، اور اگر تیری پوچھل پر کسی کا پیر آ گیا ہے تو اس کا نام بتا، کوئی تو وجہ ہوگی تیرے باولے ہونے کی۔ اس نے بے تحاشا گالیاں بکنا شروع کر دی۔ میں نے اور ASI نے بڑی کوشش کی کہ وہ کسی طرح کچھ بتانے پر تیار ہو جائے۔
لیکن ناکامی ہوئی۔ اس نے جیسے کچھ نہ بکنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ میں نے مجبوراً اسے حوالدار کے حوالے کر دیا۔ وہ اسے گھسیٹ کر حوالات میں لے گیا اور اچھی خاصی پھینٹی لگائی۔ وہ مار کھاتا رہا اور چلاتا رہا۔ اس کی ہٹ درمی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں نے اپنے ASI سے کہا، اس کا نام تو وحدی ہے، میں نے خود اسے جوا خانہ چلانے کے الزام میں جیل بھجوایا تھا، یہ استاد لنگڑ کیسے بن گیا؟ ASI نے کہا، جیل میں اس نے ایک نمبردار قیدی سے جھگڑا کیا تھا۔ نمبردار قیدی نے لاٹھیاں مار مار کر اس کی ٹانگ توڑ دی۔ یہ 7-8 مہینے لنگڑا کر چلتا رہا۔ اسی وجہ سے اس کا نام استاد لنگڑ پڑ گیا۔ اب ٹانگ تو ٹھیک ہو گئی ہے مگر نام بگڑ چکا ہے۔ میں نے کہا، نام کے ساتھ ساتھ حرامزادہ خود بھی بگڑ چکا ہے، اچھا خاصا بدماش ہو گیا اب تو۔ دوپہر کے بعد میں نے حوالات میں جا کر دیکھا۔ حوالدار نے اس کی ٹھیک ٹھاک مرمت کی تھی، اور کچھ نہیں تو طوطے اور مرغیوں کے جلنے کا بدلہ تو لے ہی لیا تھا، مگر اس کی اکڑ فون برقرار تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ دیکھ وائدی، تو نے کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں کیا، ایک سرکاری اہلکار کے گھر کو آگ لگائی ہے اور اسے قتل کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ یہ جرم تجھے پھانسی کے تختے پر بھی لے جا سکتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے تو کسی بڑی زبردست غلط فہمی کا شکار ہے۔ کیا تجھے تیری عورت نے کچھ کہا ہے؟ وہ خونی لہجے میں بولا، مت نام لے اپنی ناپاک زبان سے شریف عورت کا، تو نے اس کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا، خود کو کتے کی موت مارا ہے، میں تیرا وہ حشر کروں گا۔ اس کی آواز بیٹھ گئی اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا، ساتھ ساتھ وہ مجھے دھمکیاں بھی دے رہا تھا۔ اچانک ہی نہ جانے کیوں مجھے اس شفاق شخص پر بے پناہ ترس آیا۔ میرا اندازہ درست نکلا تھا، اسے اس کی عیار عورت نے ایک خطرناک چکر میں الجھا دیا تھا۔ وہ رو رہا تھا اور بیٹھی ہوئی آواز میں چیخ رہا تھا، تو نے میری بیوی کی بے بسی سے فائدہ اٹھایا، مجھے چھڑانے کے بدلے اسے بے آبرو کیا۔ تو انسان نہیں شیطان ہے، تیرے جیسے درندے کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، میں تجھے قبر میں پہنچا دوں گا۔ میں جتنا بھی حیران ہوتا کم تھا، نہ جانے اس ففے کٹنی نے کیسے کیسے شوہر کے کان بھرے تھے۔ وہ آتش فشاں بنا ہوا تھا، شکر تھا چیخ چیخ کر اس کا گلا پہلے ہی بیٹھ چکا تھا، ورنہ اس کی پاٹدار آواز میری بدنامی کا اشتہار پورے تھانے میں لگا دیتی۔ سنا تو بہت دفعہ تھا، لیکن زندگی میں پہلی بار تجربہ ہوا کہ بری عورت اگر برائی پر اتر آئے تو کس قدر خطرناک ہوتی ہے۔ جب چیخ چیخ کر وحدی کی آواز بالکل ہی بیٹھ گئی اور وہ نڈھال ہو گیا تو میں نے حوالدار کو بلایا اور اسے کہا کہ ملزم کی الٹی ہتھکڑی کھول دے۔ حوالدار نے پہلے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پھر ہدایت پر عمل کیا۔ ہتھکڑی کھول کر وہ باہر چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے وحدی سے کہا کہ وہ اٹھ کر کرسی پر بیٹھ جائے۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، اگر تمہارے دل میں کوئی حسرت ہے تو اب بھی نکال سکتے ہو، میں باندھ کر مارنے والا تھانے دار نہیں ہوں، لیکن بہتر ہے کہ ہم بھلے مانسوں کی طرح بیٹھ کر بات کر لیں۔ وہ خاموش رہا۔ کبھی تو لگتا تھا ایک دم مجھ پر پل پڑے گا اور کبھی انتہائی پرسکون دکھائی دینے لگتا تھا۔ میں نے حوالدار سے 2 سگریٹ منگوائے اور ایک سگریٹ سلگا کر اسے دیا۔ دیکھو وحدی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم نے جس طرح میرے گھر کو آگ لگائی ہے اور باہر نکلنے پر مجھے گولیوں سے بھوننے کی کوشش کی ہے، تم کسی طرح بھی رحم کے قابل نہیں ہو۔ تم پر سخت سے سخت کیس بن سکتا ہے، بلکہ اگر تم کسی ایسے ویسے تھانے دار کے ہتھے چڑھ جاتے تو وہ پولیس مقابلے کے بہانے تمہیں ٹھنڈا بھی کر سکتا تھا۔ کہنے سے میرا مطلب ہے کہ میں تمہیں خاصی رعایت دے رہا ہوں اور تم اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو۔ واحدی کی نگاہوں میں ابھی تک الاؤ بھڑک رہے تھے۔ میں نے کش لے کر کہا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تمہاری بیوی سے کوئی بدسلوکی نہیں کی، اور تمہیں جس نے بھی یہ اطلاع دی ہے غلط ہے، بلکہ کہوں گا کہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تمہیں اپنی بیوی سے بے حد محبت ہے۔ جس سے محبت ہو، اس کے خلاف کوئی بات بھی کانوں کو سچی نہیں لگتی۔ اگر میں تمہاری بیوی کے بارے میں کچھ کہوں گا تو تم ہرگز یقین نہیں کرو گے، لہٰذا بہتر ہے کہ فی الحال اس بارے میں خاموش رہوں۔ تم پورے 1.5 سال بعد جیل سے واپس آئے ہو سکتا ہے تمہیں بہت سے حالات کا علم نہ ہو، 1-2 دن ٹھہر جاؤ، میں ایسا ثبوت دوں گا کہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ وہ ارنے بھینسے کی طرح مجھے گھور رہا تھا، نہایت خطرناک لہجے میں بولا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، کچھ بھی نہیں، صرف آپ جناب سے اتنی درخواست ہے کہ 2-2.5 دن ذرا سکون سے حوالات میں تشریف رکھیں، میں تصویر کا دوسرا رخ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ میری بات کچھ سمجھا اور کچھ نہیں۔ اسے الجھن میں چھوڑ کر میں حوالات سے باہر آ گیا۔ میرا ذہن سوچوں کا اکھاڑا بنا ہوا تھا۔ اگر واقعی اس عورت نے مجھ پر یہ الزام لگایا تھا تو یہ میرے لیے انتہائی خطرناک بات تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جس دن واحدی کی بیوی دوسری دفعہ میرے پاس آئی تھی
میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ وہ اچھے کردار کی عورت نہیں ہے۔ یہ بات درست تھی کہ اس کا خامد پھنسا ہوا تھا، اور یہ بھی صحیح تھا کہ وہ اسے کسی طرح بھی چھڑانا چاہتی تھی، مگر اس نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ ثابت کرتا تھا کہ وہ بدگماش عورت ہے۔ مجھے آج بھی یقین ہے کہ خامد کے بعد اس کے تعلقات کسی نہ کسی سے ضرور رہے ہوں گے۔ وہ ان عورتوں میں سے تھی جو اپنی جوانی کی ہر رات کا حساب رکھتی ہیں۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ قریبی چوکی کا ایک ASI نوازش علی سیالکوٹ کا رہنے والا ہے، اور اسی علاقے کا رہائشی ہے جہاں سے 1.5 سال قبل واحدی کی گرفتاری عمل میں آئی تھی۔ میں نے شام کے وقت نوازش علی کو اپنے تھانے بلایا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ واحدی کی بیوی کے متعلق کچھ تفتیش کرے۔ میں نے اس سے واحدی کا ذکر کیا تو وہ بری طرح چونک گیا۔ کہنے لگا، کہیں آپ مہتاب کے خامد کا ذکر تو نہیں کر رہے جو 2 ہفتے پہلے جیل سے چھوٹا ہے؟ میں نے کہا، ہاں وہی جسے استاد لنگڑ بھی کہتے ہیں۔ نوازش کے چہرے پر دبا دبا جوش نظر آنے لگا۔ بولا، جناب میرا اپنا بھی قیافہ ہے کہ وہ ٹھیک عورت نہیں ہے۔ شاید آپ کو سن کر حیرانی ہو کہ وہ ہماری ہی گلی میں 2-3 گھر چھوڑ کر رہتی ہے۔ اس نے سری نگر سے اپنی کسی چاچی کو اپنے ساتھ رہنے کے لیے بلا رکھا ہے۔ یہ بھی ایک چنڈال سی بوڑھی عورت ہے۔ بوڑھی کا کوئی رشتہ دار اکثر اس سے ملنے آیا کرتا ہے۔ یہ ایک 30-32 سالہ شخص ہے، شاید شوکت نام ہے اس کا۔ ایک روز میں نے مہتاب کو اس شخص کے ساتھ سینما سے نکلتے دیکھا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس لفتے کے ساتھ مہتاب کا کوئی چکر ہے۔ نوازش کی اطلاع نے مجھے خوش کر دیا۔ میں نے کہا، یار تو نے میرے بڑے مطلب کی بات کی ہے۔ تو ذرا سیالکوٹ جا کر اس معاملے کی CID کر۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح واحدی کو اس کی بیوی کا اصل چہرہ دکھایا جائے۔ وہ بڑی نیک پروین سمجھتا ہے اس کو۔ چھٹی کی بات ہے تو چھٹی میں تجھے لے دیتا ہوں، 1-2 دن آرام بھی کر لینا۔ وہ بولا، لیکن ایک بات ہے نواز صاحب، جب سے واحدی جیل سے چھوٹا ہے شوقہ مجھے کم ہی نظر آیا ہے۔ ہو سکتا ہے واحدی کے جیل سے آنے کے بعد ان دونوں نے قطع تعلق کر لیا ہو۔ میں نے کہا، اگر ایسا ہے بھی تو یہ تعلق پھر قائم ہو سکتا ہے۔ 1-2 روز میں یہ مشہوری ہو جائے گی کہ واحدی پھر پکڑا گیا ہے اور اس دفعہ اس پر لمبائی کیس پڑ گیا ہے۔ اس کے علاوہ میرا ایک ASI بھی سیالکوٹ جا کر واحدی کی بیوی سے سرسری پوچھ گچھ کرے گا۔ اگر واقعی اس عورت کا کسی سے یارانہ ہے تو واحدی کی گرفتاری کے بعد وہ بے فکر ہو جائے گی اور دوبارہ میل جول شروع کر دے گی۔ میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا ہوں۔ نوازش میری بات سمجھ رہا تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے جناب، میں کل ہی سیالکوٹ چلا جاتا ہوں اور اس معاملے کی ٹو لگاتا ہوں۔ یہ معاملہ طے ہو گیا تو میں نے ASI فرزند علی کو 2 سپاہیوں کے ساتھ سیالکوٹ بھیج دیا اور اس سے کہا کہ وہ واحدی کی بیوی مہتاب سے پوچھ گچھ کرے۔ میں نے ASI کو اصل بات نہیں بتائی اور اس سے کہا کہ مجھے شک ہے ملزم نے پرانی عداوت کی وجہ سے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ ASI فرزند علی اسی روز سیالکوٹ چلا گیا، جبکہ نوازش علی نے اگلے روز بوریا بستر گول کیا۔ فرزند علی کی واپسی دوسرے روز شام کو ہو گئی۔ اس نے مہتاب سے لمبی چوڑی گفتگو کی تھی۔ مختصر لفظوں میں اس نے بتایا، وہ بظاہر شریف لیکن اندر سے چال باز عورت نظر آتی ہے۔ اپنی ایک رشتہ دار بڑھیا کے ساتھ وہ نوری اسٹریٹ کے کشادہ مکان میں رہتی ہے۔ یہ مکان واحدی کا ہے۔ واحدی سے اس کی شادی کوئی 2.5 سال پہلے ہوئی تھی۔ یہ واحدی کی دوسری اور مہتاب کی بھی دوسری شادی ہے۔ مہتاب کا پہلا خامد خودکشی کر کے مر گیا تھا۔ واحدی نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال رکھا ہے۔ نہ پہلی بیوی سے اس کی کوئی اولاد تھی، نہ اس سے ہے۔ مہتاب ایک فیشن پرست عورت ہے، اچھا کھانے اور اچھا پہننے کا شوق رکھتی ہے۔ اس کے رہن سہن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کے خرچے بہت زیادہ ہیں۔ اس کا پہلا خامد ریلوے میں ملازم تھا، آمدنی تھوڑی تھی۔ مہتاب کی شاہ خرچیوں نے اسے قرض تلے دبایا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کی خودکشی کی وجہ بھی یہی ہو۔ جہاں تک واحدی کا تعلق ہے، دوسری شادی سے پہلے وہ ٹھیک ٹھاک شریف آدمی تھا، مٹھائی کی دکان کرتا تھا اور پہلوانی کا بھی شوق رکھتا تھا۔ پھر مہتاب سے اس کی آنکھ لڑ گئی۔ یہ عورت روگ بن کر اس سے چمٹ گئی۔ واحدی آئے دن پہلی بیوی سے جھگڑنے لگا۔ آخر نوبت جہاں تک پہنچی کہ اس نے بیوی کو طلاق دے دی۔ مہتاب سے شادی کے بعد وہ کچھ عرصہ تو ٹھیک رہا، پھر افیم کھانے لگا اور جوا بھی شروع کر دیا۔ کرتے کرتے اس نے اپنی دکان کے نیچے جوا خانہ کھول لیا اور منشیات کا دھندا کرنے لگا۔ واحدی کا چال چلن بگاڑنے میں اور اسے بدماش بنانے میں زیادہ ہاتھ اسی عورت کا ہے۔ فرزند علی بڑی تفصیلی معلومات لے کر آیا تھا۔ میں نے اسے شاباش دی۔ میری شاباش وصول کرنے کے بعد ASI خاموش سا ہو گیا۔ لگتا تھا مجھ سے کوئی بات چھپا رہا ہے۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا، جناب ایک گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیا؟ میں نے زور دے کر پوچھا۔ اس نے کہا،
جناب وہ خبیث عورت آپ پر الزام لگا رہی ہے۔ یکایک میرے تمام خدشے حقیقت کا روپ دھار گئے۔ اس کا مطلب تھا وہ کھلم کھلا مقابلے پر آ گئی تھی۔ کیا کہتی ہے وہ؟ جناب بڑی بد زبان عورت ہے، اگر مجھے آپ کا ڈر نہ ہوتا تو کھال کھینچ لیتا اس کی۔ وہ کہتی ہے کہ آپ نے زبردستی کی ہے۔ جب آپ سیالکوٹ میں تھے وہ آپ کے پاس اپنے خاوند کی رہائی کی درخواست لے کر آئی تھی۔ آپ نے اسے ڈرا دھمکا کر کمرے میں بند کر دیا اور 2 دن بعد چھوڑا۔ میرے کان شائیں شائیں کرنے لگے۔ زندگی میں مجھے جس بات سے سب سے زیادہ خوف آتا تھا وہی ہو گئی تھی۔ مجھ پر عزت دری کا الزام لگایا جا رہا تھا اور کھلم کھلا لگایا جا رہا تھا۔ ایک ایسا شخص جس نے ہمیشہ دوسروں کو نصیحتیں کی تھیں آج خود گناہ گاروں کی صف میں کھڑا تھا۔ میرا خون کھول کر رہ گیا۔ جی چاہا کہ وہ عورت سامنے ہو تو گدی سے اس کی زبان کھینچ لوں۔ کتنا بڑا جھوٹ تھا، کتنی بے باکی سے، کتنا شرمناک الزام لگایا گیا تھا۔ میں نے خود پر قابو پا کر ASI سے پوچھا، اور کیا کہتی ہے وہ؟ ASI نے کہا، جناب وہ تو بہت بھڑکی ہوئی ہے، کہتی ہے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رہوں گی۔ میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ دنیا دیکھے گی۔ ASI کا چہرہ بجھا ہوا تھا اور آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی تھی۔ میں نے مزید تفصیلات پوچھنے کے بعد اسے باہر بھیج دیا۔ ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ابھی اسی ادھیڑ بن میں بیٹھا تھا کہ تھانے سے باہر جیپ کے رکنے کی آواز آئی۔ میں نے کمرے سے باہر آ کر دیکھا، ایک انسپکٹر صاحب 2 ہیڈ کانسٹیبلوں کے ساتھ تشریف لا رہے تھے۔ انسپکٹر صاحب میرے لیے اجنبی تھے۔ میں نے انہیں سلیوٹ کیا۔ انہوں نے سر سے پاؤں تک مجھے گھورا۔ نواز خان تمہارا ہی نام ہے؟ میں نے اقرار میں جواب دیا۔ انہوں نے بے رخی سے فرمایا، تمہیں شہر چلنا ہوگا، ایڈیشنل ہوم سیکرٹری صاحب نے تمہیں بلایا ہے۔ میں نے کہا، لیکن جناب مجھے یہاں 1-2 کام تھے، اگر اجازت ہو تو۔ وہ بات کاٹ کر بولے، کام شام چھوڑو، گاڑی میں بیٹھو، اوپر سے آرڈر آیا ہے۔ چاروں ناچار میں نے چارج ASI کو دیا اور انسپکٹر صاحب کے ساتھ جیپ میں جا بیٹھا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد ہم سیالکوٹ پہنچے اور مختلف سڑکوں سے گزر کر ایک دفتر کے سامنے جا رکے۔ مجھے سیدھا ایڈیشنل سیکرٹری صاحب کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے کے باہر ہرگوش کمار اگروال کی نیم پلیٹ لگی تھی۔ اگروال صاحب 30-35 سال کے تھے، پیشانی سے بال اڑے ہوئے، ہونٹ تمباکو نوشی سے سیاہ، جسم تھوڑا سا موٹا، چہرے پر اینک، ایسا شخص جو دیکھنے میں باس قسم کی چیز نظر آتا ہے۔ انہوں نے بڑی سرد مہری سے مجھے سر سے پاؤں تک گھورا، پھر ایک کرسی پر بیٹھنے کا حکم صادر فرمایا۔ مجھے یہاں تک لانے والے انسپکٹر صاحب بھی ایک کرسی پر تشریف فرما ہو چکے تھے۔ کمرے میں گہری خاموشی طاری تھی۔ سیکرٹری صاحب نے 1-2 جگہ ٹیلی فون کیے، پھر سگار سلگا کر ایک نگاہ غلط انداز مجھ پر ڈالی اور انسپکٹر سے پوچھا، ہاں یہی ہے وہ بندہ؟ انسپکٹر نے جی سر کہا۔ اتنے میں اردلی نے ایک فائل لا کر سیکرٹری صاحب کے سامنے رکھ دی۔ میں نے اچٹتی سی نظر ڈالی۔ یہ میری ہی فائل تھی جس میں میرے محکمانہ قوائف وغیرہ درج تھے۔ کچھ دیر فائل کو دیکھنے کے بعد سیکرٹری صاحب نے چشمہ اتارا اور کہا، ہاں بھائی اب کیا ارادے ہیں تمہارے؟ میں نے اطمینان سے کہا، جناب کن ارادوں کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ اچھا اب سوال بھی تم ہی کرو گے؟ انہوں نے زہر خند لہجے سے فرمایا، بڑی اکڑ ہے تمہاری گردن میں، فکر نہ کرو ٹھیک ہو جائے گی، اتنی مار پڑے گی کہ سب کچھ ناک کے راستے بہہ جائے گا۔ میں نے کہا، جناب میرا قصور تو بتائیے۔ جواب ملا، اچھا تو قصور بھی بتانا پڑے گا، تیری کوئی ماں بہن ہوتی تو میں بڑی تفصیل سے بتاتا تیرا قصور، اب کیا بتاؤں؟ ڈوب مر شرم سے، اگر کوئی غیرت ہے تیرے اندر، خوب نام روشن کیا ہے محکمے کا۔ میرے تن بدن میں آگ سی لگ رہی تھی، زندگی میں کبھی کسی کی ایسی باتیں نہیں سنی تھیں۔ جی چاہا اٹھ کر جھپٹ پڑوں اور سیکرٹری صاحب کی ٹائی پکڑ کر ایسا گھسیٹا ماروں کہ جناب اپنی تون سمیت اڑ کر باہر جا گریں۔ بڑی مشکل سے یہ لہجہ برداشت کیا۔ سیکرٹری صاحب کچھ دیر میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے رہے، پھر انہوں نے نیا سگار سلگایا اور 2-3 کش لینے کے بعد لہجہ بدل کر بولے، نواز خان میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا اور نہ ہی میرے پاس وقت ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ہر مجرم کی طرح تیرے پاس بھی اپنے جرم کی بڑی صفائیاں ہوں گی کہ جی ایسے نہیں ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، تب نہیں ہوا تھا، جب ہوا تھا۔ یہ سب فضول کی باتیں ہیں۔ سچ یہ ہے کہ تو نے ایک مجبور عورت کی عزت سے کھیلا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تجھے ابھی ہتکڑی لگا کر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا۔ بہرحال ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے، اس سے تیری ہی نہیں محکمے کی بھی ناک کٹتی ہے۔ تجھے تو شرم نہیں آئی، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ حیا کرنی پڑے گی۔
میں نے تیرے ایس پی صاحب سے بھی بات کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ تجھے اس دفعہ کسی طرح سزا سے بچا لیا جائے، تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جناب آپ اپنی بات مکمل کریں، میں اپنا خیال بعد میں بتا دوں گا۔ ایڈیشنل سیکرٹری صاحب کو میرا جواب پسند نہیں آیا، تاہم انہوں نے سگار کا ایک کش اور لے کر میری فائل میں چند ورق الٹے اور بولے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مدعیہ کے شوہر کو فوراً چھوڑ دو، اس کے خلاف جتنے کیس بنائے ہیں تم نے وہ بھی خارج کر دو، تھانے کا چارج اپنے ماتحت کو دے کر کچھ روز کے لیے ادھر ادھر ہو جاؤ، لیکن ایک اہم بات اور ہے، جانے سے پہلے تمہیں مدعیہ سے زبانی اور تحریری معافی مانگنی ہوگی، اس کے بعد کچھ سوچیں گے کہ تمہارے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ سیکرٹری صاحب کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا جناب جہاں تک اس عورت کے شوہر کو چھوڑنے اور کیس خارج کرنے کا تعلق ہے، میں کوئی کام قانون سے ہٹ کر نہیں کروں گا، ہاں اگر آپ میرا تبادلہ کرانا چاہتے ہیں تو کروا دیں، رہی معافی کی بات تو نہ میں نے قصور کیا ہے نہ معافی مانگوں گا۔ میرے خود سر لہجے نے سیکرٹری صاحب کا پارا ایک دم بلندیوں پر پہنچا دیا، انہوں نے چہرے کا رنگ بدلا اور شعلہ بار نگاہوں سے مجھے گھورنے لگے۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ انہوں نے خطرناک لہجے میں پوچھا۔ یہی کہ مجھ پر سراسر بہتان باندھا گیا ہے، اور اگر آپ یہ معاملہ عدالت میں لے جانا چاہتے ہیں تو خوشی سے لے جا سکتے ہیں۔ وہ گرجے، تجھے پتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ میں نے کہا جب قصوروار نتیجے سے نہیں ڈر رہا تو بے قصور کیوں ڈرے؟ تو تم خیر سے بے قصور ہو۔ بے قصور ہی نہیں سچا بھی ہوں، اور سچ کبھی چھپ نہیں سکتا۔ سیکرٹری صاحب آپے سے باہر ہو گئے، ان کے ہونٹ پھڑک رہے تھے، لگتا تھا ابھی دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ چیخ کر بولے، حرام زادے، میں تجھے جیل میں سڑوا دوں گا، تو سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ پھر انسپکٹر سے مخاطب ہوئے، انسپکٹر پیٹی اتار کر ہتکڑی لگاؤ اس ترم خان کو۔ انسپکٹر جو کسی حد تک میرا طرفدار نظر آتا تھا گھبرا کر بولا، نواز خان ذرا تمیز سے بات کرو، بڑے صاحب تمہاری بھلائی کی بات کر رہے ہیں اور تم نے جاہلوں والی دلیلیں شروع کر دی ہیں۔ سیکرٹری صاحب مزید غور رائے، انسپکٹر میں کہتا ہوں ہتکڑی لگاؤ اس کو، یہ لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانے گا۔ انسپکٹر نے کہا، سر جی بے وقوف ہے، میں اسے سمجھاتا ہوں، ابھی سمجھ جائے گا۔ سیکرٹری صاحب کچھ دیر تیش سے کانپتے رہے، پھر بولے، تو لے جاؤ اسے باہر اور اچھی طرح کان کھول کر لاؤ اس کے۔ انسپکٹر نے تحکمانہ لہجے میں کہا، چلو نواز خان میرے ساتھ آؤ۔ سیکرٹری صاحب نہ جانے انگریزی میں کیا کیا بڑبڑا رہے تھے۔ انسپکٹر مجھے لے کر باہر آ گیا، ایک کمرے میں بٹھا کر کہنے لگا، میرا نام تجمل ہے، تمہارا پیٹی بائی ہوں، اس لیے دکھ ہو رہا ہے۔ میں نے تمہاری فائل دیکھی ہے، اچھے بھلے سیانے بندے ہو تم، اپنے دماغ کو استعمال کرنے کی کوشش کرو، ایسے ہٹ درمی دکھاؤ گے تو نوکری بھی جائے گی اور چمڑی بھی۔ میں نے کہا، میں ایس پی صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایس پی صاحب اس وقت سرگودا گئے ہوئے ہیں، مجھے ہی ایس پی سمجھ لو، جو کہنا ہے مجھ سے کہو۔ انسپکٹر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ واحدی کی بیوی نے سفید جھوٹ بولا ہے اور مجھ پر سراسر الزام لگایا گیا ہے۔ آپ ان لوفر عورتوں کو جانتے ہی ہیں، جب میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ انسپکٹر تجمل نے بات کاٹی، اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ اس عورت کے شر سے بچنے کی کوشش کرو۔ عورت جب اپنی شرم حیا اتار دیتی ہے تو بڑے سے بڑے نیکوکار کو ننگا کر کے چوراہے میں کھڑا کر دیتی ہے۔ کل وہ میرے سامنے یہاں آئی تھی، سیکرٹری صاحب کے ساتھ اس کے خاندانی مراسم ہیں، وہ بہت زیادہ غصے میں تھی، بڑے قہر میں باتیں کر رہی تھی، کہتی تھی کچھ بھی ہو جائے اب اس انسپکٹر کو دن میں تارے دکھا کر چھوڑوں گی، اور بھی کئی لوگوں سے تعلقات ہیں اس کے۔ سیکرٹری صاحب نے تمہارے ایس پی کو ٹیلی فون کیا، پتہ نہیں ان کے درمیان کیا باتیں ہوتی رہیں۔ اس عورت نے بھی ایس پی صاحب سے باتیں کی، اس کے بعد وہ چلی گئی۔ بعد میں سیکرٹری صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ انہوں نے اس عورت کو بڑی مشکل سے رام کیا ہے، ورنہ وہ تو سیدھی اخباری نامہ نگاروں کے پاس جا رہی تھی۔ سیکرٹری صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں جاؤں اور پسرور سے تمہیں لے آؤں تاکہ اس معاملے کو کسی طرح دبایا جا سکے، اور اب تم ہو کہ آگ کو اور ہوا دے رہے ہو۔ میاں نواز، یہ بڑا نازک معاملہ ہے، بات بڑی دور تک نکل جائے گی۔ میں نے اطمینان سے کہا، تجمل صاحب اس کا مطلب ہے کہ ایک بد کردار عورت جھوٹ بول کر کسی شریف آدمی کی عزت بھی اتار سکتی ہے؟ کم از کم میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اگر مجھ پر یہ لڑائی تھوپ دی گئی ہے تو میں ضرور لڑوں گا۔ انسپکٹر کچھ دیر گہری نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، آخر بولا، اچھا تم کل تک اچھی طرح سوچ سمجھ لو، ہو سکتا ہے تب تک تمہارے ایس پی صاحب بھی آ جائیں۔ میں سیکرٹری صاحب کو کہہ سن کر منا لیتا ہوں کہ تمہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ میں خود بھی یہ مہلت چاہتا تھا، سوچنے کے لیے اور کچھ کرنے کے لیے۔ میں نے انسپکٹر سے کہا،
ٹھیک ہے، آپ سیکٹری سے بات کر لیں۔ میں بھی واپس اپنے مضافاتی تھانے پہنچا ہی تھا کہ قریبی چوکی کا ASI نوازش آدم کا، میں نے اسے مہتاب کی ٹوہ پر لگا رکھا تھا۔ نوازش بڑا پرجوش دکھائی دے رہا تھا، اس کا مطلب تھا اسے کوئی خاص کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ وہ آتے ساتھ ہی کرسی گھسیٹ کر میرے سامنے بیٹھ گیا اور بولا، نواز صاحب، ایک دھماکہ خیز خبر ہے۔ وہ کیا؟ وہ شیطان کی چیلی پکڑی گئی ہے۔ کس کے ساتھ؟ میں نے بے ساختہ کہا۔ ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کا ساتھ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے کہا، یار تفصیل سے بتاؤ اور شروع سے، تاکہ میرے پلے کچھ پڑ سکے۔ اس نے کہا، جناب 3 دن سے میں نے مہتاب پر نگاہ رکھی تھی۔ ہمارے گھر سے اس کا گھر صاف نظر آتا ہے، چھت پر چڑھ جائیں تو ان کے صحن کا کچھ حصہ بھی دکھائی دینے لگتا ہے۔ میں نے سردی کے باوجود چھت پر ہی ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ مہتاب کے گھر آنے جانے والے ہر شخص پر میری نظر تھی۔ میرا خیال تھا کہ وحدی کی گرفتاری کی خبر سن کر مہتاب کا شناسہ شوقہ ضرور آئے گا اور میں کوئی کھوج خبر ڈھونڈ لوں گا، مگر شوقے نے شکل ہی نہیں دکھائی۔ میں بڑا مایوس تھا۔ کل سپہر میں نے دیکھا کہ ٹوپی والے دیسی برقعے میں ایک عورت مہتاب کے گھر سے نکلی ہے۔ پہلے تو میں یہی سمجھا کہ اس کی چاچی ہوگی، پھر اس کی چال نے مجھے شک میں ڈالا۔ میں اپنے گھر سے نکلا اور اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ میں نے اس کی جوتی پہچان لی، وہ مہتاب ہی تھی۔ بڑی سڑک پر پہنچ کر اس نے ایک سالم تانگا لیا اور نئی آبادی کی طرف چل دی۔ میں نے بھی ایک سالم تانگے میں اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ آخر کار وہ ایک کوٹھی کے سامنے جا رکی۔ کرایہ دے کر وہ تیزی سے کوٹھی کے اندر چلی گئی۔ میں نے گیٹ پر نیم پلیٹ پڑھی۔ یہ کسی ایڈیشنل سیکٹری خرگوش کمال اگروال کی کوٹھی تھی۔ سامنے ہی ایک باغیچہ تھا۔ میں اس میں بیٹھ کر انتظار کرتا رہا۔ مہتاب کوئی 2.5 گھنٹے وہاں رہی، شام 7 بجے سے لے کر تقریباً 9:30 بجے تک۔ پھر ایک سفید کار گیٹ سے برآمد ہوئی، اس میں مہتاب پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ گاڑی اسے ہمارے محلے سے کچھ فاصلے پر اتار گئی ہوگی، کیونکہ جب میں گھر پہنچا تو مہتاب ابھی واپس آئی ہی تھی۔ نوازش علی کی بات سن کر میرے ذہن میں ادھم سمجھ گیا۔ خرگوش اگروال کا نام ہتھوڑے کی طرح میرے سر پر برس رہا تھا۔ اب ساری بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس عیار عورت نے اپنے حسن کا چارہ دکھا کر سیکٹری صاحب کو پیچھے لگا لیا تھا، اور اب سیکٹری صاحب تن من دھن سے اس کی مدد پر تل گئے تھے۔ واہ، کیا چال تھی، کیا شکار تھا! پکی بات تھی کہ اس رات خرگوش کمار اگروال نے مہتاب کے ساتھ ٹھیک ٹھاک موج میلہ منایا تھا۔ وہ بدبخت شے ہی ایسی تھی۔ مجھے 1.5 سال پہلے کا وہ منظر یاد آ گیا جب اس نے میرا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا جسم دلکش تھا اور وہ اس جسم کے ایک ایک حصے کو ہتھیار کی طرح استعمال کرتی تھی۔ اسے معلوم تھا کس وقت کون سا ہتھیار استعمال کرنا ہے اور کون سا چھپانا ہے۔ میں آج تک خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس رات اس عورت کے جال سے بچ نکلا تھا۔ یقینی بات ہے کہ اگروال صاحب ایسا نہیں کر سکے تھے۔ انہوں نے اس کے بے شمار خطرناک ہتھیاروں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہوں گے۔ اس جادوگرنی کی گود میں اپنا گنجا سر رکھ کر انہوں نے وعدہ کیا ہوگا کہ وہ میری ایسی کی تیسی کرنے میں اس کی پوری مدد کریں گے۔ مجھے وہ نفرت آج بھی یاد تھی جو میرے دھتکارنے کے بعد اس عورت کی آنکھوں میں نمودار ہوئی تھی۔ وہ ایسی نفرت تھی جو ایک لمحے میں پیدا ہوتی ہے مگر سال ہر سال تک برقرار رہتی ہے۔ اب یہی نفرت ایک خوفناک الزام بن کر مجھ پر حملہ آور ہو چکی تھی۔ میں نے جیسے تیسے رات کاٹی اور اگلے روز صبح سویرے پھر سیالکوٹ روانہ ہو گیا۔ میں نے SP صاحب کی رہائش گاہ کا رخ کیا۔ میری خوش قسمتی کہ وہ گھر ہی مل گئے۔ تھوڑی ہی دیر پہلے وہ سرگودا سے آئے تھے، بہت تھکے ہوئے تھے، سونے کے لیے لیٹے تھے، لیکن میرا نام سن کر انہوں نے فوراً مجھے اندر بلا لیا۔ ان کا نام امیر حسین تھا۔ بڑے سخت لیکن بڑے اچھے آدمی تھے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے ہمیشہ اپنائیت پائی جاتی تھی، مگر آج یہ آنکھیں بھی کچھ بدلی بدلی سی تھی۔ کسی تمہید کے بغیر کہنے لگے، نواز خان، جو کچھ ہوا ہے بہت برا ہوا ہے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے کہا، سر آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں، آپ تو مجھے مدت سے جانتے ہیں۔ وہ بولے، کس کو جھوٹا سمجھا جائے اور کس کو سچا؟ میں نے انہیں الف سے یہ تک سارا واقعہ سنا دیا۔ یہ بھی بتا دیا کہ مدعیہ کے شوہر نے کتنی سفاکی سے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ ذلیل عورت اب اگروال صاحب کو پھنسانے کے بعد کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ اگروال صاحب کا پھنسنے کا سن کر امیر حسین صاحب بہت حیران ہوئے، غصے سے بولے، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ میں نے کہا، جناب آپ جانتے ہیں میں نے کبھی کوئی بات بغیر ثبوت کے نہیں کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں شام سے پہلے آپ کے سامنے ثبوت پیش کر سکتا ہوں۔ وہ سوالیہ نظروں سے میرا چہرہ تکنے لگے۔ انہیں پتا تھا اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تو کر گزروں گا۔ کچھ دیر گہری سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد انہوں نے ایک طویل سانس لے کر کہا،
نواز خان، تم بڑی غلط لائن پر جا رہے ہو. میں نہیں چاہتا کہ خواہ مخواہ کسی چکر میں مارے جاؤ. تم پر الزام لگا ہے تو اس کی صفائی پیش کرو. دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے تمہارے کپڑے صاف نہیں ہو جائیں گے. ایک بات یاد رکھو، رائی کا پہاڑ یوں ہی نہیں بنتا. رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے. تھوڑا بہت قصور تمہارا ضرور ہوگا جو یہ بات نکلی ہے. بہرحال اب بہتر یہی ہے کہ اگروال صاحب کے کہنے پر عمل کرو. اس عورت سے معافی مانگ لو. معافی مانگنے سے کسی کا کچھ بگڑ نہیں جاتا. میں نے کہا، سر کس بات کی معافی مانگوں؟ اس بات کی کہ میں نے کسی کی عزت خراب نہیں کی اور بے حیائی میں کسی کا ساتھ نہیں دیا. ایس پی صاحب نے کہا، دیکھو نواز خان، اگر میرے پاس آئے ہو تو میری بات بھی مانو. افسر سمجھ کر نہ صحیح، بڑا سمجھ کر صحیح. تم اگروال کو نہیں جانتے، وہ بہت دور تک جا سکتا ہے. میرے کہنے پر تم معافی مانگ لو. جھک جانے میں بڑائی ہوتی ہے اور اکڑنے میں چھوٹا پن. مجھے لگا ایک خبیث عورت اپنے 1000 ہاتھوں سے میرا گلا دبا رہی ہے اور مجھے ذلیل و خوار کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے. پولیس میں بھرتی ہونے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ میں اس قدر پریشان ہوا. پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ اس محکمے میں رہ کر بندے کو کیسے کیسے عذابوں سے گزرنا پڑتا ہے. ایس پی صاحب کی نصیحتیں سن کر میں ان کی کوٹھی سے باہر نکلا. طبیعت سخت پریشان تھی. 100 طرح کے خیال ذہن میں آ رہے تھے. پیدل ہی لاری اڈے کی طرف چل نکلا. کوئی 2-3 فرلانگ آگے گیا تھا کہ ایک خوبصورت نسوانی آواز آئی، سنیے. مڑ کر دیکھا، نقاب والے کالے برقعے میں ایک لڑکی نما عورت پیچھے کھڑی تھی. وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی. اس کے سفید نازک ہاتھ کانپ رہے تھے. کیا بات ہے بی بی؟ میں نے پوچھا. وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، میں مہتاب کی سہیلی ہوں جو واحدی کی بیوی ہے. مجھے پتا چلا تھا آج آپ ایس پی صاحب کے گھر آئیں گے. میں صبح سے یہاں آپ کا انتظار کر رہی تھی. مجھے پتا ہے مہتاب جو کچھ کر رہی ہے. میں آپ کے فائدے کی ایک بات کرنا چاہتی ہوں. کیا بات ہے؟ وہ بولی، یہاں نہیں کر سکتی. تھوڑی ہی دور میرا گھر ہے. وہاں میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں. آئیے وہاں چل کر بیٹھتے ہیں. مجھے خیال آیا کہ یہ کوئی چال نہ ہو. وہ میری ہچکچاہٹ دیکھ کر بولی، آپ مجھے اپنی بہن سمجھ سکتے ہیں. خدا کی قسم میں آپ کے بھلے کی بات کر رہی ہوں. آئیے میرے ساتھ. کچھ دیر سوچنے کے بعد میں اس کے ساتھ چل دیا. ایک گراؤنڈ سے گزر کر ہم نے ایک نالے کا پل پار کیا اور سرکاری ملازمین کے کوارٹروں میں آ گئے. میں وردی میں نہیں تھا، اسی لیے کسی نے ہم دونوں پر کوئی خاص توجہ نہیں دی. ایک کوارٹر کے سامنے پہنچ کر لڑکی نے خود ہی دروازہ کھولا اور ایک چھوٹے سے صحن سے گزار کر مجھے ایک کمرے میں لے آئی. بیٹھیے، وہ آواز میں جل ترنگ بجا کر بولی. میں امی کو بلاتی ہوں. اس نے نقاب الٹ دیا تھا. وہ 20-24 سال کی کوئی پڑھی لکھی استانی نظر آتی تھی. یہ بھی ممکن تھا کہ کسی دفتر میں ملازمت کرتی ہو. مجھے کمرے میں بٹھا کر وہ باہر نکل گئی. اچانک مجھے شک ہوا کہ وہ جاتے جاتے دروازہ باہر سے بند کر گئی ہے. میں نے اٹھ کر دروازہ دیکھنا چاہا تو اچانک باہر سے رونے پیٹنے کی آوازیں آئیں. پھر ایک لرزہ خیز چیخ بلند ہوئی. میں نے دروازے کو دبایا. وہ باہر سے بند تھا. میں نے زور لگا کر دونوں تختوں میں درز پیدا کی اور باہر جھانکا. منظر ششدر کر دینے والا تھا. برآمدے میں ایک جوان عورت کھڑی چلا رہی تھی. اس کے جسم کے کئی حصے پھٹے ہوئے لباس میں سے جھانک رہے تھے. 1.5 سال پرانی بات ہونے کے باوجود میں پہچان گیا. وہ مہتاب کے سوا اور کوئی نہیں تھی. وہ پکار رہی تھی، بچاؤ بچاؤ، یہ گنڈا مجھے قتل کر دے گا، بچاؤ. میں نے تیورا کر ادھر ادھر دیکھا. میرے قدموں میں کوئی 9 انچ لمبے پھل کا ایک چاقو پڑا تھا. میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی. پلک جھپکتے میں سب کچھ سمجھ میں آ گیا. اس بدبخت عورت نے مجھے ذلیل و خوار کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا. وہ رو رہی تھی اور چلا رہی تھی، بچاؤ بچاؤ. اب اس کی سہیلی بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی. بیرونی دروازہ کھلا اور 2 عورتیں بھاگتی ہوئی اندر پہنچ گئیں. ان کے پیچھے چند مردوں کے ہراساں چہرے نظر آئے. دیکھتے ہی دیکھتے مکان کے صحن میں اچھا خاصا مجمع لگ گیا. ایک شخص نے اپنی گرم چادر مہتاب کے جسم پر ڈال دی. وہ رو رو کر دھوائی دینے لگی. وہ مجھے مار ڈالے گا، اس کے پاس خنجر ہے، وہ دروازہ توڑ دے گا، پولیس کو بلاؤ، ہائے کوئی پولیس کو بلائے. لوگ خوفزدہ نظروں سے بند دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے کمرے میں کوئی بھوت بند ہے. شاہ جی نس کے آؤ، ایک لمبے شخص نے بیرونی دروازے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر ہانک لگائی. 2 سنتری بھاگتے ہوئے اندر آ گئے. ایک کے کندھے پر رائفل تھی. کیا ہوا؟ ایک سنتری نے مونچھوں کو بل دے کر پوچھا. مہتاب رو رو کر اپنی کہانی سنانے لگی. اس کا نام نواز خان ہے، پولیس میں کام کرتا ہے، بڑی دیر سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. میرے گھر والے کو اس نے جیل میں ڈال رکھا ہے، اب مجھے مارنے کے لیے یہاں آ گیا ہے. میں کمرے کے اندر پیچ و تاب کھا رہا تھا. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں.
بڑی ہوشیاری سے جال پھیلایا گیا تھا۔ میں کمرے میں بند تھا اور چاقو میرے قدموں میں پڑا ہوا تھا۔ مہتاب کا پھٹا ہوا لباس دیکھ کر اور اس کی آہو پکار سن کر کوئی شخص بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ پولیس والوں کے خلاف تو لوگ ویسے بھی فٹافٹ بھڑک اٹھتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ پولیس کی وردی کے اندر کوئی شریف آدمی بھی ہو سکتا ہے۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، مگر غصے میں ایسے مقولوں پر کون غور کرتا ہے۔ لوگوں کا غم و غصہ دم بدم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اب کوئی 15-20 آدمی صحن میں جمع ہو چکے تھے۔ ان میں دونوں سنتری بھی شامل تھے۔ ایک سنتری کے ہاتھ میں پکی رائفل صاف نظر آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سنتری بھی اس سازش کا حصہ ہیں، ورنہ موقع پڑنے پر ایسی صورتیں کہاں نظر آتی ہیں۔ ان لوگوں کو اس وقت آنا ہوتا ہے جب مجرم واردات کے بعد گھروں کو پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ غالباً یہ لوگ مجھے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے کہیں قریب ہی موجود تھے۔ اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی تھی، یہ خوفناک سازش مہتاب کی نہیں بلکہ کسی با اختیار شخص کی تیار کردہ تھی۔ وہ با اختیار شخص ایڈیشنل سیکرٹری اگروال کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ صورتحال کی اصل سنگینی کھل کر سامنے آ رہی تھی۔ کمرے میں ایک دروازے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں چوہے دان میں پھنسا ہوا تھا اور باہر بکھرے ہوئے لوگ تھے۔ ابھی تو ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی، مگر تھوڑی دیر بعد یہاں زبردست ہجوم ہونے والا تھا۔ اگر مجھے کچھ کرنا تھا تو فوراً کرنا تھا۔ وقت میرے خلاف جا رہا تھا۔ سخت سردی میں میری پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں خوفزدہ تھا، مگر کوئی ذلت اٹھانے سے مر جانا میرے نزدیک بہتر تھا۔ میں نے فوری فیصلہ کیا۔ نیچے جھک کر اپنی چپل کے تسمے اچھی طرح باندھے، سیاہ دستے والا خنجر اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لیا اور دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ دروازے کے باہر گالیاں گونج رہی تھیں اور 3-4 لاٹھی بردار آدمی سنتریوں کے ساتھ دروازے کے بالکل پاس آ گئے تھے۔ ایک پہلوان نما شخص نے جیداری سے کہا، سوچتے کیا ہو سنتری جی، دروازہ کھولو، دیکھ لیتے ہیں کتنا سورما ہے۔ ایک دوسرے شخص نے، جس کے ہونٹ پان میں رنگے ہوئے تھے، صحن میں پڑا ہوا چارہ کاٹنے والا ٹوکا اٹھا لیا اور تڑک کر بولا، کھولو جی بوا، اسی جگہ ٹوٹے نہ کر دوں تو نام نہیں میرا۔ پھر وہ جوش کھا کر خود ہی آگے بڑھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا دروازے پر آ گیا۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ کام اب زیادہ لیٹ نہ ہو۔ اس شخص نے ایک جھٹکے سے کنڈی ہٹائی اور دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ نکلو بار تیری۔ ابھی الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ میری زوردار ٹانگ اس کے سینے پر پڑی۔ وہ اچھل کر رائفل بردار سنتری پر گرا۔ میں تیزی سے باہر نکلا۔ پہلوان نما شخص نے لاٹھی گھما کر پورے زور سے میرے سر پر مارنا چاہی۔ میں پہلے ہی سے تیار تھا۔ جھک کر یہ طوفانی وار بچایا اور بیرونی دروازے کی طرف بھاگا۔ ایک دوسرا شخص پہلو سے جھپٹا۔ میں نے خنجر کو خوفناک انداز میں حرکت دی۔ وہ ٹھٹک کر رکا۔ یہ لمحے غنیمت کے تھے۔ میں گولی کی رفتار سے بیرونی دروازے کی طرف بھاگا۔ دروازے پر ایک ہٹا کٹا شخص کھڑا تھا، مگر جسم کے مقابلے میں اس کا دل بہت چھوٹا تھا۔ میرے ہاتھ میں خنجر اور چہرے پر غضب دیکھ کر وہ کوشش کے باوجود اپنی جگہ کھڑا نہ رہ سکا۔ پہلے ذرا سا آگے پیچھے ہوا، پھر شاندار پھرتی سے پیچھے ہٹ کر اس نے میرے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ پکڑو پکڑو، میرے پیچھے چیخو پکار گونجی۔ ایک فائر بھی ہوا، لیکن بہت دیر سے۔ اس وقت میں گلی کا موڑ مڑ چکا تھا اور پختہ سڑک سامنے ہی نظر آ رہی تھی۔ میرے دونوں طرف لوگ ہکا بکا کھڑے تھے۔ پکی سڑک پر پہنچتے ہی میں ایک موٹر رکشہ کے آگے کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر دبلے پتلے سکھ رکشہ ڈرائیور کا رنگ سفید ہو گیا۔ اس وقت مجھے پتا چلا کہ خنجر ابھی تک میرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے خنجر کوٹ کی جیب میں رکھا اور رکشے میں بیٹھ گیا۔ جلدی چلے ککڑ، میں نے غرا کر کہا۔ ڈرائیور نے گیئر لگایا اور ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گیا۔ مختلف سڑکوں پر رکشہ گھمانے کے بعد میں ایک بار پھر ایس پی صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ دروازے پر بیل دی تو نوکر نے مجھے اندر بٹھایا۔ کچھ دیر بعد ایس پی صاحب آ گئے۔ وہ شب خوابی کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ تم پھر آ گئے، انہوں نے قدرے بیزاری سے کہا۔ میں نے اٹھ کر سلیوٹ کیا اور کہا، سر بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے میرے ساتھ۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کہا، سر سیکرٹری صاحب غلط ہٹکندوں پر آ گئے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں آپ سے مل کر لاری اڈے کی طرف جا رہا تھا کہ ایک برقع پوش لڑکی ملی۔ وہ بڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، میں مہتاب کی جاننے والی ہوں، آپ مجھے اپنی بہن کہہ سکتے ہیں، آپ کے فائدے کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ مجبور کر کے وہ مجھے گھر لے گئی۔ ابھی میں اندر پہنچا ہی تھا کہ کسی کمرے سے مہتاب نکل آئی اور صحن میں کھڑی ہو کر چیخو پکار کرنے لگی۔ میں نے جلدی سے صحن میں آنا چاہا تو پتہ چلا کمرے کا دروازہ باہر سے بند ہے۔ میں نے پورا واقعہ تفصیل سے ایس پی صاحب کے گوش گزار کر دیا۔ وہ سخت پریشانی کے عالم میں سنتے رہے۔ ان کی کشادہ پیشانی پر فکر کی لکیریں تھیں۔ میں خاموش ہوا تو کہنے لگے،
نواز خان: تو غلط محکمے میں آ گیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تو پولیس میں چل سکے گا، تجھے اپنا آپ کو بدلنا ہوگا یا نوکری بدلنی ہوگی۔ میں نے تجھے سمجھایا تھا کہ وقت پڑنے پر لوگ گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں، تو اس عورت سے معذرت کر لے تو تیرا کچھ بگڑ نہیں جائے گا، بات جہاں ہے وہیں دب جائے گی، پر تیرے دماغ میں کچھ اور ہی خناس سمایا ہوا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے اگروال کو نیچا دکھا سکے گا؟ بھول ہے تیری، وہ تیرے جیسوں کو جیب میں لیے پھرتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، میری بات مان لے۔ کوئی بندہ زخمی تو نہیں ہوا تیرے ہاتھوں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ بولے: اگر تو کہے تو میں اگروال سے رابطہ کرتا ہوں، وہ معاملے کو سنبھال لے گا۔ میں نے کہا: سر، مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ ایس پی صاحب سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑ کر گہری نظروں سے میری طرف دیکھتے رہے۔ کچھ دیر بعد بولے: تو بڑا ڈھیٹ ہے نواز خان، میں سمجھ رہا ہوں تیری بات۔ تیرے جیسے نوجوان کی یہی مصیبت ہوتی ہے، کسی کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ہر تجربہ خود کرتے ہیں، چاہے پھانسی ہو جائے۔ تجربے میں ٹھیک ہے بھائی، کرو تجربے، اب میرے لائق کیا خدمت ہے؟ میں نے کہا: سر شرمندہ نہ کریں، میں تو آپ کو سب کچھ صاف صاف بتا چکا ہوں۔ انہوں نے اوپر تلے چند اور کش لیے۔ دیکھو نواز خان، میں نہیں مانتا کہ ابھی جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے اگروال کا ہاتھ ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر تجھے گرفتاری کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میرا خیال ہے اب تک چھاپا مار پارٹی تیرے گاؤں کی طرف روانہ ہو چکی ہوگی۔ کیا نام ہے تیرے تھانے کا؟ میں نے تھانے کا نام بتایا۔ انہوں نے پوچھا: مہتاب کا شوہر کہاں ہے؟ میں نے کہا: وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہے سر۔ وہ ایک بار پھر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ بولے: کیس تو تم پر صاف بن رہا ہے، مدعیہ سے تمہاری پرانی رنجش ثابت ہوتی ہے۔ جوری کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ مدعیہ کے شوہر نے جیل سے چھوٹنے کے بعد تم سے باز پرس کی تو تم نے طیش میں آ کر مدعیہ کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی سہیلی کے گھر سے گواہوں کی موجودگی میں تمہارا فرار ہونا تمہاری پوزیشن کو اور بھی کمزور کرتا ہے۔ بہرحال کچھ دیر غور کرنے کے بعد ایس پی صاحب نے اپنے کسی ملازم مجید کو آواز دی۔ وہ آ گیا تو ایس پی صاحب نے کہا: مجید، نواز خان کو لے جا اور شریف کالونی والے مکان میں چھوڑا، یہ لے مکان کی چابی۔ انہوں نے ایک چابی ملازم کو دی اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولے: تم اس کے ساتھ چلے جاؤ، کہیں ادھر ادھر جانے کی کوشش مت کرنا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہاری ضمانت قبل از گرفتاری ہو جائے۔ وہاں ٹیلی فون موجود ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے رنگ کر لینا، مگر اپنا نام وغیرہ نہیں بتانا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے اسپات میں جواب دیا اور سلیوٹ کر کے ملازم مجید کے ساتھ باہر آ گیا۔ یہ کوئی ایک کنال کا خوبصورت بنگلہ تھا، کارنر پلاٹ تھا، بڑی اچھی لوکیشن تھی۔ سامنے ایک وسیع و عریض گراؤنڈ تھا جہاں سارا دن ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں کے بچے کھیلتے رہتے تھے، مگر مجھے یہ سارے نظارے ایک آنکھ نہیں بھا رہے تھے۔ کل تک جو شخص قانون کا محافظ بن کر مجرموں کو پکڑ رہا تھا، آج خود ایک مجرم کی طرح چھپا ہوا تھا۔ ایک بدذات عورت نے چند ہفتوں میں کیا سے کیا کر دیا تھا۔ ایس پی صاحب نے اب تک صرف ایک بار فون کیا تھا اور کہا تھا کہ تسلی رکھو، میں کوشش کر رہا ہوں۔ تیسرے روز کی بات ہے، صبح سویرے مجید کسی عورت کو لے آیا۔ اس نے عورت کو ساتھ والے کمرے میں بٹھایا اور مجھ سے کہنے لگا: نواز صاحب، آپ کی والدہ ملنے آئی ہیں۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، جی چاہا بھاگ نکلوں۔ بے قصور ہونے کے باوجود میں خود کو قصوروار محسوس کر رہا تھا۔ وہ یہاں کیسے پہنچی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ مجید نے بتایا، انہیں کسی نے بتایا تھا کہ آپ لائن حاضر ہو گئے ہیں۔ یہ میرے سر پر دوسرا دھماکہ تھا، گویا میں لائن حاضر بھی ہو چکا تھا۔ غم و غصے کی ایک شدید لہر میرے تن بدن کو جھنجھوڑ گئی۔ مجید نے کہا: آپ کی والدہ آپ کو تلاش کرتی ہوئی پہلے پسرور گئیں، پھر یہاں ایس پی صاحب کے پاس پہنچیں۔ رو رو کر ان کا برا حال ہو رہا تھا، بہت غصے میں تھی، کہہ رہی تھیں اسے میرے سامنے لاؤ، میں اپنے ہاتھ سے اس کا گلا گھونٹ دوں گی۔ ایس پی صاحب نے سمجھایا بجھایا تو غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ رات وہ ادھر کوٹھی میں ہی رہی، اب آپ سے ملانے لایا ہوں۔ میں کتنی ہی دیر اس جگہ کھڑا سوچتا رہا، پھر اپنی بے گناہی نے حوصلہ دیا اور میں دوسرے کمرے میں ماں کے پاس پہنچ گیا۔ ماں کے بارے میں کیا لکھوں؟ ہر بیٹے کو ماں اچھی لگتی ہے۔ یہ ایسا رشتہ ہے جس کی تعریف میں ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں نے کروڑہا الفاظ لکھے ہیں اور لکھتے رہیں گے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ میری ماں میری زندگی کی قیمتی ترین متاع تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ٹٹولنے والی نظروں سے مجھے دیکھا۔ یہ نظریں میرے جسم کے آر پار گزر گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما اور اپنے سفید سر پر رکھ لیا۔ نواز، سچ سچ بتا، تو نے کچھ کیا ہے؟
میں نے اپنا ہاتھ ماں کے سر پر ڈھیلا چھوڑ دیا، سر اٹھا کر فخر سے ماں کی آنکھوں میں دیکھا اور پورے اعتماد سے جواب دیا، نہیں ماں۔ ماں نے آنکھیں بند کی اور اس کے رخساروں پر آنسوؤں کی دھاریں بہہ نکلی۔ اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور میری چھاتی چومنے لگی۔ مجھے یقین تھا میرے پتر، مجھے یقین تھا، اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ ماں کوئی 1 گھنٹہ میرے ساتھ رہی۔ میں نے اسے تسلی تشفی دی اور پوری طرح مطمئن کر کے واپس بھیجا۔ میں نے کہا، ماں تیرا بیٹا سچا ہے اور تیری دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ ہر گوش اگروال تو کیا ساری خدائی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو بے فکر ہو کر گھر جا، میں انشاءاللہ جلد ہی سرخرو ہو کر آؤں گا۔ ماں چلی گئی۔ مجھے پوری امید تھی کہ میری ضمانت قبل از گرفتاری ہو جائے گی، مگر یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ اسی شام ایس پی صاحب کا ملازم خاص شاہ نواز کرمانی، یہ شخص بعد میں صوبائی اسمبلی کا رکن اور پھر وزیر بھی بنا تھا، ایک وکیل کے ساتھ کوٹھی پہنچا اور اس نے ایس پی صاحب کی ترجمانی کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے گرفتاری دینا ہی پڑے گی، معاملہ اوپر تک پہنچ گیا ہے۔ اس نے مجھے پریشان دیکھ کر کہا، ایس پی صاحب نے عبدالقدوس صاحب کو وکیل مقرر کیا ہے، یہ یہاں کے گنے چنے مسلمان وکیلوں میں سے ایک ہیں، جلد ہی تمہاری ضمانت کروا لیں گے۔ اس کے بعد اس نے وکیل صاحب سے میرا تعارف کروایا۔ وکیل عبدالقدوس اپنے کام کے خاصے ماہر تھے۔ انہوں نے میرا حوصلہ بڑھانے میں کافی مدد کی۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ میں خود تھانے پہنچ کر گرفتاری دوں اور اپنے بیان میں لکھواؤں کہ ایک شخص جو خود کو مہتاب کا پرانا عاشق بتاتا ہے میرے پیچھے لگ گیا تھا اور میں اس کے خوف سے چھپا ہوا تھا، آج موقع ملتے ہی پیش ہو گیا ہوں۔ قدوس صاحب کی ہدایت کے مطابق مجھے یہ بھی کہنا تھا کہ مہتاب کا وہ عاشق ان لوگوں میں موجود تھا جنہوں نے مہتاب کی سہیلی کے گھر بند کمرے کے سامنے مجھے گھیر رکھا تھا، اور مجھے اندیشہ ہے کہ یہ ساری چال اسی شخص کی تھی۔ وکیل صاحب کا مطلب یہ تھا کہ سارے فسانے میں سیکرٹری صاحب کی کارستانی مہتاب کے کسی نامعلوم عاشق کے سر تھوپ دی جائے۔ قانونی چکروں میں یہ سب کچھ کرنا ہی پڑتا ہے۔ میں اپنی مختصر سروس میں ایسے بہت سے جھمیلوں سے گزر چکا تھا۔ بہرحال سب کچھ وکیل صاحب کی ہدایت کے مطابق ہوا۔ اسی روز رات کوئی 10 بجے میں نے مقامی تھانے میں پیش ہو کر گرفتاری دے دی۔ لطف کی بات یہ ہوئی کہ مجھے گرفتار کرنے والا انسپکٹر تجمل حسین تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، یہ شخص میرے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا تھا۔ اس نے 7 روزہ ریمانڈ کے دوران میرے ساتھ کوئی توہین آمیز سلوک نہیں کیا۔ ایک روز میرے پاس حوالات میں آیا اور کہنے لگا، یار یہ پٹی باندھ لے اپنے بازو پر جلدی جلدی۔ اس کے ہاتھ پر سفید ڈاکٹری پٹی تھی اور لکڑی کے کچھ ملبے کے ٹکڑے تھے۔ میں نے حیرانی سے کہا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، اوپر سے بڑا پریشر تھا تمہارے گٹے گوٹے سینکنے کا، کل بھی سیکرٹری صاحب کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا، بہت مارا ہے، بازو ٹوٹ گیا ہے اس گرکے کا۔ اب سمجھ رہا ہے نا بات؟ بازو تیرا ٹھیک ٹھاک ہے اور سیکرٹری صاحب کہیں ادھر نکل آئیں تو میرے دونوں بازو توڑ دیں گے۔ چل چل جلدی کر، باندھ پٹی، میں نے ایکس رے کا انتظام بھی کر لیا ہے۔ ایک لفافے سے ایکس رے نکال کر اس نے میرے سامنے رکھ دیا۔ پتہ نہیں کس کا ایکس رے تھا۔ چاروں ناچار مجھے اپنے اچھے بھلے بازو پر پٹی بندوانی پڑی۔ قدرت خدا کی اسی روز شام کے وقت سیکرٹری صاحب مقامی ڈی ایس پی کے ساتھ ایک بڑی کار پر تھانے تشریف لے آئے۔ انہوں نے بڑی خونی نظروں سے میرا معائنہ کیا۔ حوالات میں میرے اور اگروال کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اس کی تفصیل سننے والوں کے لیے طوالت کا باعث بنے گی۔ مختصراً یوں سمجھ لیں کہ وہ بڑا خبیث افسر تھا۔ ایسے لوگ اپنے شکار کو جال میں تڑپتے مچلتے دیکھ کر روحانی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اس نے ہر قانون قاعدے کو پسے پش ڈال کر بے دردی سے میری پسلیوں میں ٹھوکریں بھی ماری اور گالیاں بھی دیں۔ جاتے جاتے گرج کر بولا، تیرے جیسے عقل کے اندھے مسلوں کو ٹھیک کرنا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ تو نے ناک سے لکیریں نہ نکالی تو میرا نام اگروال نہیں۔ قہر بھگوان کا، ایک شریف شادی شدہ عورت کو برباد کر کے رکھ دیا، اور جب اس نے فریاد کی تو چھرا لے کر آ چڑھا اس پر۔ میں تو تجھے ایسا سبق دوں گا کہ تیری 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ میں خاموشی سے سب کچھ سنتا رہا، اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ اگروال کی باتیں سن کر یوں لگتا تھا جیسے کوئی پنڈت خدا خوفی اور پرہیزگاری پر بھاشن دے رہا ہو، حالانکہ اس پنڈت کا اپنا حال خدا ہی بہتر جانتا تھا۔ جو شخص مہتاب جیسی عورت کے ساتھ 2.5 گھنٹے تنہائی میں گزار سکتا تھا، اس کے کردار کی کوئی ضمانت نہیں تھی۔ ابھی ایس پی صاحب، وکیل صاحب اور میرے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ سیکرٹری صاحب کے تعلقات مہتاب سے قائم ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ وہ بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہا تھا۔ کوئی 1.5 ہفتے بعد عدالت نے میری درخواست ضمانت منظور کر لی۔ میں رہا ہو کر واپس سیالکوٹ آ گیا۔ سر پر ایک بھاری بوجھ تھا اور بے گناہی کے باوجود چہرے پر گناہ کی چھاپ لگی ہوئی تھی۔
وہ دن میرے لیے بہت اذیت ناک تھے، کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک میری بے گناہی ثابت نہیں ہوتی، گھر جاؤں گا نہ گھر والوں کو چہرہ دکھاؤں گا۔ میں وہیں سیالکوٹ میں ایک دوست کے ہاں مقیم ہو گیا۔ ایس پی صاحب کے ساتھ میرا رابطہ صرف ٹیلی فون پر تھا۔ وہ در پردہ ہر طرح میری مدد کر رہے تھے، لیکن ان کی بھی کچھ مجبوریاں تھیں۔ میں ان مجبوریوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ سیشن کورٹ میں میرے کیس کی سماعت شروع ہو گئی۔ میرے وکیل قدوس صاحب کی خواہش تھی کہ کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر اگروال صاحب کو اس معاملے میں ہرگز نہ گھسیٹا جائے، ورنہ سخت مشکل پیش آئے گی، اور ٹھوس ثبوت ہمارے پاس کوئی تھا نہیں۔ ایک ASI کے سوا کوئی اس بات کا گواہ نہیں تھا کہ واحدی کی بیوی نے اگروال کے گھر تنہائی میں کچھ وقت گزارا ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے منظور نظر ہیں۔ یہ ASI بیچارہ کسی صورت اگروال صاحب کے خلاف گواہی دینے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، اور اگر وہ ایسا کرتا بھی تو ایک گواہی کی کیا اہمیت تھی؟ ایسے معاملوں میں زیادہ گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ناجائز تعلقات ثابت کرنے کے لیے ایسی شہادتیں درکار ہوتی ہیں جن کا ذکر ان صفحات میں کرنا ممکن نہیں۔ ایک بات طے تھی کہ جب تک یہ ثابت نہیں ہوگا کہ اگروال اس کیس میں پارٹی ہیں، میری پوزیشن کمزور سے کمزور تر ہوتی جائے گی۔ وہ ایک ٹھٹھرتی ہوئی رات تھی۔ میں نے بگلا مارکا سگریٹ کے 2 طویل کش لیے اور اپنی بڑی ہوئی داڑھی کھجا کر دیوار سے ٹیک لگا دی۔ یہ میرے شناسا چندر سنگھ کا گھر تھا۔ چندر سنگھ میرے ساتھ پولیس ٹریننگ کے لیے بھرتی ہوا تھا، مگر ایک ہی ماہ بعد اسے ٹریننگ چھوڑنا پڑ گئی تھی۔ وہ آج کل اپنے مرحوم پتا کی جگہ کھیلوں کا سامان فروخت کرتا تھا۔ وہ میرے لیے بڑی بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ رات 8 بجے تک چندر کی بیوی نے مجھے 4-5 مرتبہ چائے پلائی۔ ان دنوں میں بہت چائے پینے لگا تھا۔ وہ چائے پلاتی رہی اور میں پیتا رہا۔ وہ بھی جاگ رہی تھی اور میں بھی۔ ہمیں چندر کا انتظار تھا۔ چندر کوئی 8:15 بجے واپس آیا۔ وہ بہت خوش تھا، لگتا تھا اس کے پاس کوئی کام کی اطلاع ہے۔ میں نے اسے مہتاب اور واحدی کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے مجھے مفصل رپورٹ دیتے ہوئے بتایا، یار جی، تمہاری جگہ نئے آنے والے تھانے دار نے استاد لنگڑ یعنی واحدی کا کیس خارج کر دیا ہے، اور آج کل وہ رہا ہے۔ یہ سب کچھ اگروال صاحب کے کہنے پر ہوا ہے۔ اگروال نے 2 دفعہ خود جیل میں واحدی سے ملاقات کی تھی۔ اب پچھلے ہفتے اگروال نے واحدی کو کسی کام سے بہاولپور بھیج دیا ہے۔ ایک محلے دار کی زبانی پتہ چلا ہے کہ واحدی وہاں کوئی کاروبار سیٹ کر رہا ہے۔ اسے پولیس کی وردیاں سپلائی کرنے کا بہت بڑا ٹھیکہ مل گیا ہے۔ میرا خیال ہے یہ ٹھیکہ بھی اسے اگروال کی کوششوں سے ملا ہوگا۔ چندر سنگھ کی حاصل کردہ معلومات بڑی قیمتی تھیں اور ان سے ایک خاص طرف اشارہ ہوتا تھا۔ چندر نے مزید بتایا، یار جی، پتہ چلا ہے کہ رہا ہونے کے بعد واحدی 3-4 دن تجھے ڈھونڈتا رہا تھا۔ وہ بڑے تیش میں تھا، کہتا تھا مر جاؤں گا یا مار دوں گا۔ واحدی کے تیش کی وجہ وہی تازہ واقعہ تھا جو چند دن پہلے مہتاب کی سہیلی کے گھر پیش آیا تھا۔ میں نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہونا تھا؟ تم ان دنوں ایس پی صاحب کی شریف کالونی والی کوٹھی میں تھے۔ وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر تھک گیا۔ بعد میں اگروال نے اسے بہاولپور بھجوا دیا۔ میں نے سگریٹ کا ایک کش لے کر کہا، یار چندر، اگر واحدی شہر میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ضرور کچھ ہوگا۔ کیا مطلب؟ یہی کہ گنجے اگروال کی ٹنڈ میں ضرور خارش ہوگی، اور وہ عشق کے تیل سے مالش کروانے کے لیے مالش کرنے والی کو ضرور بلائے گا۔ چندر بولا، تمہارا مطلب ہے مہتاب کو؟ بالکل، میں بھی یہی سوچ رہا تھا یار جی۔ واحدی کو شہر سے باہر بھجوانے کا مقصد اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ وردیوں کا ٹھیکہ تو سیالکوٹ میں بھی مل سکتا تھا۔ میرے اندر امید کی لہر سی پیدا ہونے لگی تھی۔ میں نے کہا، چندر یار، اس گنجے کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے، اور پورے ثبوت کے ساتھ۔ چندر بولا، جگر، تیرے لیے جان بھی حاضر ہے، بتا مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا، یار تو روپے میں 12 آنے ASI ہے، ذرا اپنی ٹریننگ کا کرشمہ تو دکھا، اس الو کی پٹھی پر نظر رکھ۔ چندر بولا، یار کیوں نہ اس الو کے پٹھے کو حقیقت بتائی جائے؟ میرا مطلب ہے واحدی کو، اسے بھی تو پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے اس کے گھر میں۔ زنانی اس کی ہے اور نگرانیاں ہم کرتے پھریں۔ میرا تو خیال ہے ایک دفعہ اسے بیوی کے کرتوتوں کا یقین آ جائے تو سارا ٹنٹا ہی ختم ہو جائے، پھر وہ جانے اس کی بیوی کے عاشق جانے۔ میں نے کہا، سردار جی، مسئلہ تو وہی ہے، ثبوت کہاں سے لاؤ گے؟ وہ رن مرید شخص ہے، زنانی کے عشق میں اندھا ہو رہا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ جو اس کی بھلائی کی بات کرے گا اسے وہ اپنا دشمن نمبر 1 سمجھے گا۔ پہلے پکا ثبوت ڈھونڈو، پھر اسے بھی بتا لیں گے۔ میں نے کہہ سن کر چندر کو مہتاب اور اگروال کی ٹوہ لینے پر راضی کر لیا۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ چندر کے گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ برآمدے سے چندر کی بیوی نے باریک آواز میں کہا،
راکھی کے پتا باہر کوئی آیا ہے۔ چندر باہر چلا گیا۔ ذرا دیر بعد اس نے گھر میں پردہ کروایا اور ایک دبلے پتلے شخص کو لے کر اندر آ گیا۔ دونوں کے چہروں پر دبا دبا جوش تھا۔ چندر نے کہا، یار جی تیری بڑی قسمت ہے، لگتا ہے تیرا کام بن جائے گا، بڑی اچھی خبر ہے تیرے لیے۔ میرے پوچھنے پر اس نے دبلے پتلے شخص کا تعارف کروایا۔ اس کا نام عازم علی ہے، دہلی کا رہنے والا ہے، ریڑھی پر رکھ کر گاجر کا حلوہ برفی بیچتا ہے۔ میں نے تیرے کہنے سے پہلے ہی اسے اگروال کی نگرانی پر لگا رکھا تھا۔ کیا مطلب؟ چندر نے ایک آنکھ میچ کر کہا، مطلب یہ کہ پچھلے 3 روز سے اعظم دہلوی کی ریڑھی اگروال کی کوٹھی کے عین سامنے الیکٹرک پول کے نیچے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا سودا کم بکتا تھا، اس لیے میں 1 سیر برفی اور آدھا سیر گاجر کا حلوہ روزانہ اسے لے کر کھاتا تھا۔ دیکھتے نہیں پچھلے 3 دنوں سے میری جان کافی بن گئی ہے۔ میں نے کہا، مذاق چھوڑو یار، مختصر بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ چندر نے کہا، عازم صاحب بڑی اہم خبر لائے ہیں، عازم صاحب ذرا اپنی زبان سے ہی سنائیے۔ عازم دہلوی نے دیدے گھمائے اور بولا، قبلہ اب سے کوئی 2 گھنٹے پہلے میرے خیال میں 6 ساڑھے 6 کا وقت تھا، ایک رکشہ سیکرٹری صاحب کے دولت خانے کے سامنے رکا، اس میں سے ایک لڑکی نکلی۔ قبلہ کیا بتاؤں میں آپ کو، بس کھویا ملائی تھی وہ، یا یہ سمجھ لیجئے کہ گلاب دار پوڑی تھی۔ وہ خوشبو بکھیرتی چلی گئی، سرو قد، گیسو کٹے ہوئے، آنچل گلے میں آویزاں، ٹک ٹک ایڑیاں بجاتی دروازے پر جا رکی، لمبی گردن گھما کر بڑی احتیاط سے آجو باجو دیکھا اور ہنائی انگلی گھنٹی کے بٹن پر رکھ دی۔ عازم دہلوی نے اپنے دہلوی انداز میں بڑی لمبی چوڑی تفصیل بتائی۔ خلاصہ یہ تھا کہ ایک مشکوک لڑکی پچھلے 2 گھنٹے سے کوٹھی کے اندر ہے۔ عازم دہلوی اس لڑکی کا جو حلیہ بتا رہا تھا وہ کسی طور محتاب سے نہیں ملتا تھا۔ اس کا مطلب تھا یہ کوئی اور چکر ہے۔ خرگوش اگروال اب میرا دشمن نمبر 1 تھا اور اس کے چکروں سے باخبر رہنا میرا فرض اولین۔ میں نے آنن فانن فیصلہ کیا اور اس معاملے کی ٹوک لینے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ عازم دہلوی ایک کھٹارا سائیکل پر آیا تھا۔ اسی سائیکل پر بیٹھ کر ہم دونوں سخت سردی میں تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کر کے نئی آبادی پہنچ گئے۔ دور ہی سے اعظم دہلوی کی ریڑھی ایک نیم روشن کھمبے کے نیچے کھڑی نظر آئی۔ ایک لڑکا جو غالباً اعظم دہلوی کا بیٹا تھا مستعدی سے دکانداری کر رہا تھا۔ باپ کی طرح لونڈا بھی ہوشیار تھا۔ اس نے ہمارے پہنچتے ہی بتایا کہ میم صاحبہ ابھی تک گیٹ سے باہر نہیں نکلی۔ گیٹ سے اس کا مطلب اگروال کی کوٹھی کا گیٹ تھا۔ اس وقت تک 9 بج چکے تھے، سردیوں کے 9 تھے، سڑکیں تقریباً سنسان ہی نظر آ رہی تھیں۔ مجھ پر آج عجیب سا موڈ طاری تھا۔ ماں کی روتی ہوئی آنکھیں تصور میں ہلچل مچا رہی تھیں۔ جی چاہ رہا تھا یا تو میرے چہرے سے گناہ کا داغ دھل جائے یا اس بیکار زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ جب میں گھر سے چلا تو میرا ارادہ صرف اس عورت کی جھلک دیکھنے کا تھا جو اس وقت اگروال کے ساتھ موجود تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہ خیال تھا کہ عورت کا پیچھا کر کے اس کا پتہ ٹھکانہ ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا، مگر کوٹھی پر پہنچ کر اور وہاں کا محل وقوع دیکھ کر دل میں عجیب سی ترنگ پیدا ہوئی اور میں ایک طویل چکر کاٹ کر کوٹھی کے عقب میں پہنچ گیا۔ خوش قسمتی سے کوٹھی کے اندر کتا نہیں تھا۔ پوری عمارت تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، صرف 2 روشن دانوں میں ہلکی روشنی نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر جائزہ لینے کے بعد میں نے دیوار پھاندی اور اندر کود گیا۔ چھوٹا سا عقبی صحن پار کر کے میں برآمدے میں پہنچا اور وہاں سے ایک کھڑکی کے سامنے آ گیا۔ کھڑکی پر پردہ تھا مگر مدھم روشنی سے پتہ چلتا تھا کہ اندر بلب روشن ہے۔ کھڑکی کے پاس ہی لکڑی کی ایک 7 فٹ اونچی الماری رکھی ہوئی تھی۔ میں نے ہلا جلا کر الماری کی مضبوطی کا اندازہ کیا اور شیلفوں پر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھ گیا۔ تھوڑا سا ترچھا ہو کر اب میں روشن دان میں سے جھانک سکتا تھا۔ اندر مجھے ایک عجیب منظر نظر آیا۔ ایک لڑکی جس کی عمر بمشکل 14 سال ہوگی بستر پر 2 زانو بیٹھی ایک دروازے کی درز سے کسی کمرے میں جھانک رہی تھی۔ لڑکی کی پشت میری طرف تھی، تاہم لباس اور جسم کی کشش سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک نوخیز خوبصورت لڑکی ہے۔ اس کے لمبے بال شانوں پر ڈھیلی ڈھالی چوٹی میں بندھے ہوئے تھے اور دوپٹہ ایک کندھے پر جھول رہا تھا۔ عجیب صورتحال تھی۔ میں ایک لڑکی کے کمرے میں جھانک رہا تھا اور وہ لڑکی بھی کسی کی خلوت میں دیکھ رہی تھی۔ یہ تجربہ میرے لیے انوکھا تھا۔ کچھ دیر بعد لڑکی نے دروازے کی جھری سے آنکھ ہٹائی اور مسہری پر گر گئی۔ بازو اوپر اٹھا کر اس نے عجیب انداز میں انگڑائی لی اور کروٹ بدل کر کسی چیز پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس وقت میری نگاہ ایک خوبصورت بلی پر پڑی۔ یہ بلی بڑی بے تکلفی سے لڑکی کے بستر پر نیم دراز تھی۔ میں نے لڑکی کا چہرہ دیکھا، وہ ناز و نم میں پلی ہوئی ایک طالبہ نظر آتی تھی۔
مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سیکرٹری صاحب کی بیٹی ہے۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی پھر دو زانو ہو کر جھری میں جھانکنے لگی۔ میں صاف دیکھ رہا تھا، بلب کی روشنی میں لڑکی کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو رہی تھیں اور سانس تیزی سے چل رہا تھا۔ 1 منٹ بعد وہ پھر مسہری پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی انگلیاں بے خیالی میں بلی کے نرم و نازک بالوں سے کھیل رہی تھیں۔ جب تیسری مرتبہ اٹھ کر لڑکی نے جھری سے آنکھ لگائی تو ایک تیز آواز نے اسے بری طرح بدکنے پر مجبور کر دیا۔ کسی نے اس کا نام پکارا تھا۔ جی ڈیڈی، اس نے جواب میں پکار کر کہا۔ اس کے چہرے پر سخت گھبراہٹ تھی۔ میں بھی اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ لڑکی نے جلدی سے آنچل سینے پر پھیلایا اور بند دروازے کی طرف بڑھی، مگر ابھی اس کے ہاتھ دروازے کی چٹکنی تک نہیں گئے تھے کہ وہی بھاری مردانہ آواز دوبارہ سنائی دی۔ شکنتلا بیٹی، ہم ذرا باہر جا رہے ہیں، تم نے کھانا کھا لیا ہے کیا؟ جی ڈیڈی۔ ٹھیک ہے، کوئی ہوم ورک نہیں ہے تو سو جاؤ، بابا اشوک باہر گیٹ پر ہے، کوئی کام ہو تو اسے کہہ دینا۔ اچھا ڈیڈی، لڑکی نے اندر سے ہی آواز دی۔ قدموں کی آوازیں آئیں، مردانہ قدموں کے ساتھ زنانہ قدموں کی ٹک ٹک بھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پورچ میں گاڑی سٹارٹ ہوئی اور اس کی روشنیاں گیٹ کی طرف رینگتی نظر آئیں۔ اس کے بعد عمارت ایک بار پھر مکمل خاموشی میں ڈوب گئی۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں خرگوش اگروال کی اس دوسری محبوبہ کی شکل نہیں دیکھ سکا۔ کمرے میں لڑکی اب گراموفون پر ایک ریکارڈ لگا کر نیم دراز ہو گئی تھی۔ میں نے مزید تانگ چھانک ضروری نہیں سمجھی اور احتیاط سے الماری کے خانوں میں پاؤں دھرتا ہوا نیچے اتر آیا۔ برآمدے کے دروازے کی طرف مڑا تو دل دھک سے رہ گیا۔ یہ ایک بند برآمدہ تھا، یعنی اس کے دروں کو آہنی جالی اور گرل سے محفوظ کیا گیا تھا۔ جس چھوٹے سے دروازے کے راستے میں اندر آیا تھا اب وہ بند تھا اور اندر کی طرف اس کی کنڈی میں ایک بڑا سا کفل جھول رہا تھا۔ یہ ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی تھی۔ کمروں سے گزرے بغیر یہاں سے نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں پنجوں کے بل کفل کے پاس بیٹھ کر اور اسے ہلا جلا کر دیکھنے لگا۔ کفل بازوبان خاموشی چلا چلا کر کہہ رہا تھا، حکمت سے کھلنے والے اے مہرباں نہیں ہم، 100 بار کر چکے ہیں چور امتحان ہمارا۔ میں نے جیب سے چابیوں کا ایک چھوٹا گچھا نکالا اور کفل سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ اچانک تاریک برآمدہ روشنی میں نہا گیا۔ میں بدحواس ہو کر اٹھا اور چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگا۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی لڑکی جسے سیکرٹری صاحب نے شکنتلا کہہ کر پکارا تھا بڑی بے تکلفی سے لکڑی کی الماری کی طرف بڑھی۔ اس نے کھلے گریبان کا سلیپنگ گاؤن پہنا ہوا تھا اور ریشمی بال شانوں پر بکھرے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نظر آئے۔ میرا خیال تھا وہ پورے زور سے چیخے گی، مگر اس نے صرف منہ کھولنے پر اکتفا کیا۔ چیخنے کی بجائے وہ بڑی پھرتی سے واپس مڑی، غالباً کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میں اس کے پیچھے لپکا، تاہم دروازے کی دہلیز پر مجھے ٹھٹک جانا پڑا۔ لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی اور اس کے ہاتھوں میں ڈبل بیرل 12 بور رائفل نظر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں بھونچکا رہ گیا۔ مجھے اس کم عمر لڑکی سے اتنی ہوشیاری کی توقع نہیں تھی۔ اس نے ثابت کیا تھا کہ وہ ایک پولیس والے کی بیٹی ہے۔ کون ہو تم؟ اس نے کسی بلی کی طرح غرا کر پوچھا۔ اس کی بلی بھی ایک کرسی پر چڑھی غور سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ لڑکی کی انگلی لبلبی پر تھی، بڑی نازک گھڑی تھی۔ اس مشکل وقت میں میری سمجھ میں اور تو کچھ نہیں آیا۔ میں نے پسندیدگی کے انداز میں اس کے سراپے کو گھورا اور چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لا کر بولا، میں تم سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں شکنتلا۔ لڑکی نے جواباً مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکا سا رنگ آ کر گزر گیا، آنکھوں میں ناشتے شولے بھی کچھ مدھم پڑ گئے۔ میں پوچھتی ہوں کون ہو تم؟ اس نے بدستور سخت لہجے میں پوچھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی چوروں کی طرح گھر میں گھستے ہوئے؟ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، میں اس وقت سب انسپکٹر تھا۔ عمر زیادہ نہیں تھی۔ سادہ کپڑوں میں مجھ پر کسی نوجوان کلرک یا یونیورسٹی کے طالب علم کا دھوکہ ہو سکتا تھا۔ میں نے لگاوٹ سے لڑکی کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے خوف میں کچھ اور کمی آ گئی، مگر بندوق پر گرفت بدستور سخت تھی۔ یہ لمحے میرے لیے غنیمت تھے۔ میں نے اچانک جھپٹا مارا۔ میرا ایک ہاتھ بندوق پر آیا اور دوسرے نے سر کے پیچھے سے نکل کر لڑکی کے ہونٹ ڈھانپ لیے۔ میری کوشش کامیاب رہی۔ بندوق ایک جھٹکے سے لڑکی کے ہاتھ سے نکل گئی۔ وہ خود میرے بازوؤں میں چڑیا کی طرح پھڑک کر رہ گئی۔ میں نے کہا، دیکھ لڑکی، میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا تجھے، جیسے آیا ہوں ویسے ہی چلا جاؤں گا، بس خاموشی سے میری بات سن لے۔ لڑکی نے پہلے تو زور مارنے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ سمجھا بجھا کر میں نے لڑکی کو رام کر لیا۔ اس نے سر کے اشارے سے مجھے یقین دلایا کہ میں اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دوں تو وہ چیخو پکار نہیں کرے گی۔ میں نے ہاتھ ہٹا لیا۔ آنکھوں میں آنسو بھرے وہ میرے سامنے بیٹھ گئی۔
دباؤ کی وجہ سے اس کے نرم و نازک گال پر میرے ہاتھ کی انگلیاں سخت ہو کر رہ گئی تھیں۔ وہ بائیں ہاتھ کی کلائی کو مسلسل دبا رہی تھی، شاید موچ وغیرہ آ گئی تھی۔ میں نے ٹیبل لیمپ جلا کر ٹیوب لائٹ بجھا دی۔ لڑکی نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھو مجھے کچھ نہ کہنا، تم نے وعدہ کیا ہے، ورنہ میں ابھی پھر شور مچا دوں گی۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، میں نے کہا۔ کون ہو تم؟ ایک شریف آدمی۔ میں مسکرایا۔ دراصل مجھے کچھ روپوں کی ضرورت تھی، میرا امتحان ہے فائنل ایئر کا، میں نے فیس جمع کرانی تھی۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر ایسا کرنا پڑا۔ وہ کچھ دیر مجھے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتی رہی۔ کتنے روپوں کی ضرورت ہے تمہیں؟ اس نے پوچھا۔ صرف 20 روپے۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد اٹھی اور ایک اٹیچی کیس کا ڈھکن اٹھا کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ لیڈیز بٹوے سے اس نے 20 روپے نکالے اور میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بھول پن سے بولی۔ جانتے ہو یہ کس کا گھر ہے؟ تم نے نیم پلیٹ نہیں پڑھی باہر؟ نہیں تو، میں نے انجان بن کر کہا۔ ایڈیشنل سیکرٹری پولیس۔ باپ رے باپ، میں نے مصنوعی خوف سے کہا۔ وہ میرے انداز پر دل ہی دل میں مسکرا دی۔ میرے رویے نے چند ہی لمحوں میں اس کا خوف بالکل دور کر دیا تھا۔ چہرے کی رنگت بھی لوٹ آئی تھی۔ وہ اس وقت مجھ پر پورا بھروسہ کر رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ سے بندوق لے کر سیفٹی کیس لگایا اور اسے دوبارہ دیوار پر لٹکا دیا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ انٹرویو لینے والے انداز میں بولی۔ میں نے مصنوعی گھبراہٹ سے کہا، بیگم صاحبہ اس وقت تو مجھے یہاں سے نکالو، میرا دل ہول رہا ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری پولیس، او گاڈ، یہ کیا کر دیا میں نے؟ یہ لیجئے اپنے روپے، مجھے نہیں لینا کچھ بھی۔ میں نے روپے واپس دے دیے۔ اس نے زبردستی دوبارہ میری جیب میں ٹھونس دیے اور بولی، اب تو رکھ لیں، مگر ایسی حرکت نہ کیجیے گا، دفعہ 380 لگتی ہے اس پر، 7 سال کے لیے بندہ اوجھل ہو سکتا ہے۔ میں نے اصل مطلب کی طرف آتے ہوئے کہا، بڑی مہربانی آپ کی، اب مجھے یہاں سے نکال دیجیے کسی طرح۔ وہ میری گھبراہٹ سے لطف اندوز ہو رہی تھی، کہنے لگی، تالا تو اب ڈیڈی ہی آ کر کھولیں گے۔ خدا کے لیے شکنتلا بی بی ایسی بچکانہ باتیں مت کیجیے۔ وہ اپنی کلائی دبانے لگی۔ میرا خیال ہے موچ آ گئی ہے، ذرا دیکھیے تو۔ میں نے اس کی نرم کلائی ہاتھ میں لی، چوڑیاں اوپر اٹھا کر جوڑ کو ٹٹولا، ذرا سا کھینچا۔ اس نے سسکاری لی۔ اوہ پلیز، بڑے سخت ہاتھ ہیں آپ کے۔ میں نے خشک ہاتھ سے تھوڑی سی مالش کی۔ وہ اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں کاٹ رہی تھی۔ اس کا گھٹنا بے تکلفی سے میرے گھٹنے کو چھو رہا تھا۔ جیب سے رومال نکال کر میں نے اس کی کلائی پر باندھ دیا اور کہا، شکنتلا بی بی اب کچھ کیجیے میرا۔ اس نے لذت آمیز نظروں سے میری طرف دیکھا اور دوسرے کمرے میں جا کر ایک چابی ڈھونڈ لائی۔ میں نے اس دوران 20 روپے اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیے تھے۔ اس جھری سے بھی آنکھ لگائی جہاں سے وہ جھانک رہی تھی۔ دوسری طرف اس کے ڈیڈی کا بیڈ روم تھا۔ وہ چابی لے آئی اور برآمدے کا دروازہ کھول کر مجھے باہر نکال دیا۔ اچھا جی، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، میں نے الوداعی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ وہ یک ٹک مجھے ہی گھور رہی تھی۔ میں رخ پھیر کر دیوار پر چڑھا اور دوسری طرف کود گیا۔ تیسرے یا چوتھے روز مجھے چندر سنگھ کے پتے پر ایک خط ملا۔ میں نے خط کھولا اور حیران رہ گیا۔ یہ ایک زبردست محبت نامہ تھا، گرما گرم فکروں اور شعروں سے بھرا ہوا۔ پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ خط شکنتلا کا لکھا ہوا ہے۔ اس نے ایک دوست لڑکے کے بھیس میں یہ خط لکھا تھا، اپنا نام شکانتل بتایا تھا، مگر اشاروں میں ساری بات سمجھا دی تھی۔ میرے لیے یہ سب سے حیران کن امر یہ تھا کہ اس لڑکی کو میرا ایڈریس کیسے ملا۔ مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ میرا نام بھی جانتی تھی۔ بہت سوچ بچار کے باوجود کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تیسرے روز ایک اور خط مل گیا۔ اس میں شکنتلا نے ایک ایڈریس بھی دیا تھا اور لکھا تھا کہ اس پتے پر مجھے آپ کا ہر خط مل جائے گا۔ میں نے یہ دونوں خط پڑھ کر اور اس کے بعد 3-4 خط بغیر پڑھے پھاڑ دیے۔ وہ ایک نوعمر لڑکی تھی، ماں فوت ہو چکی تھی اور باپ رنگ رلیوں میں مصروف تھا، اور اتنا آزاد خیال تھا کہ سب کچھ گھر ہی میں کر رہا تھا۔ جہاں تک میری سمجھ میں آیا تھا، گھر کے آلودہ ماحول نے اس لڑکی کی سوچوں پر برا اثر ڈالا تھا اور وہ وقت سے پہلے جوان ہو گئی تھی۔ اس کے خطوں کی جذبات انگیز تحریر پڑھ کر کوئی شخص بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اپنی عمر سے آگے کی باتیں کر رہی ہے۔ اس دوران میرے کیس کی سماعت بھی جاری تھی۔ کوشش کے باوجود میں خرگوش اگروال اور مہتاب کے خلاف کوئی ثبوت نہیں پا سکا تھا۔ یوں لگتا تھا جہاں دیدہ اگروال نے موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے مہتاب سے میل جول بند کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے درمیان طے ہو چکا ہو کہ کچھ عرصہ کے لیے اس کھیل میں وقفہ رکھیں گے۔ ہاں، دوسری عورت سے اگروال کا میل جول برقرار تھا۔ عاظم دہلوی کی رپورٹ کے مطابق وہ ہر تیسرے چوتھے روز اگروال سے مل رہی تھی۔ اس عورت کے بارے میں میرے یار چندر سنگھ نے جو معلومات حاصل کی تھیں، اس کے مطابق وہ کرسچن تھی۔
اس کا نام ولن تھا۔ 2-3 مہینے پہلے وہ لیڈیز پولیس میں ڈائریکٹ انسپیکٹر بھرتی ہوئی تھی۔ غالباً اس کے بھرتی ہونے میں اگروال کی سفارش کو دخل تھا۔ اب اگروال اپنی سفارش کی قیمت وصول کرنے کے لیے اس کو اپنی کوٹھی بلاتا رہتا تھا۔ ایک خبر یہ بھی تھی کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ ایک بڑی چمکیلی صبح تھی۔ محرم کے ساتھ کرسمس کی چھٹیاں بھی مل گئی تھیں۔ ہر شخص پر چھٹی کا موڈ طاری تھا۔ میں تو ویسے ہی لمبی چھٹی پر تھا۔ چندر سنگھ کے گھر چھت پر چارپائی ڈالے دھوپ سینک رہا تھا۔ ذہن میں بار بار مہتاب اور واحدی کے چہرے آ رہے تھے۔ جوئے خانے پر چھاپے سے شروع ہونے والی کہانی ایک بری عورت کی برائی کے سبب کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ کبھی کبھی تو خیال آتا کہ سچ مچ ایک چھرا لے کر اس خبیث عورت کے گھر کود جاؤں اور جان سے مار ڈالوں۔ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ واحدی کی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ عجیب چوگد آدمی تھا۔ اسے جیل سے چھوٹے ہوئے اب کئی ماہ ہو چکے تھے۔ خلیفے کو ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا کہ بیوی کیا گل کھلا رہی ہے، اور اب خیر سے ٹھیکیدار بن کر وہ بہاولپور پہنچ چکا تھا۔ تھوڑی بہت سی عقل ہوتی تو بیوی سے پوچھتا، بھلی ماس، یہ اتنا ہائی رینک کا افسر مسمی ہرگوش اگروال ہمارے کم میں کیوں پتلا ہو رہا ہے؟ تو نے کیا سنگھایا ہے اسے کہ ہر جگہ خم ٹھونک کر ہماری طرفداری کر رہا ہے؟ مگر انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ پھر چندر کی بیوی نے آواز دی، بھائی جان، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ میں چپل پہن کر جلدی جلدی دروازے پر پہنچا۔ باہر ایک برقع پوش لڑکی کو دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ یہ برقع پتہ نہیں کیوں آج کل ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ یہ سیاہ رنگ کا فیشنی برقع تھا اور اس کے باریک نقاب میں سے کسی محجبین کے رخسار دہک رہے تھے۔ جی فرمائیے، میں نے عاجزی سے پوچھا۔ بولنے والی بولی تو میں اسے فوراً پہچان گیا۔ وہ شکنتلا تھی۔ السلام علیکم، اس نے نمستے کی بجائے میری ہی زبان میں بات کی۔ وعلیکم السلام، میں نے گھبرا کر کہا۔ تم یہاں؟ جی ہاں، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ 4 خط لکھ چکی ہوں آپ کو۔ آخری خط میں نے صاف لکھا تھا کہ اگر آپ نہیں آئے تو میں خود آ جاؤں گی۔ آخری خط؟ میں نے تھوک نکل کر کہا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میں نے 4 میں سے 3 خط پڑھے ہی نہیں تھے۔ وہ دراصل، دیکھیے نواز صاحب، میں اتنی گری ہوئی نہیں ہوں کہ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگی پھروں، اور آپ کوئی ایسا ویسا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔ وہ خط تو میں نے بس یوں ہی دوستی میں لکھ دیے، لیکن یہ میری عزت کا معاملہ ہے۔ آپ کو ایک بار میرے ساتھ چلنا ہی پڑے گا۔ میں اپنی سہیلی سے وعدہ کر چکی ہوں کہ آپ کو دکھاؤں گی۔ میرا مطلب ہے میں دکھانا چاہتی ہوں آپ کو، سہیلی کو۔ اوہو، میرا مطلب ہے سہیلی کو آپ۔ وہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ بس میں سمجھ گیا ہوں، میں نے سرگوشی کی، مگر میں بے حد مصروف ہوں امتحانوں میں۔ وہ روحانسی آواز میں بولی، دیکھیے مسٹر نواز، آپ بے حد برے آدمی ہیں، آپ کو خیال کرنا چاہیے کسی کا۔ وہ غصے اور بے بسی میں کانپ رہی تھی۔ مجھے اس کی حالت پر ہنسی بھی آئی اور غصہ بھی۔ وہ رومانی ناولوں کی ہیروئنوں جیسا کردار ادا کر رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری اور اس کی عمر میں خاصا فرق ہے، اور وہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں جو وہ اختیار کر رہی ہے۔ وہ اپنے راستے پر آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک طرف وہ میری بے رخی پر برہم ہو کر مجھ پر 2 حروف بھیج رہی تھی، اور دوسری طرف سہیلی کو میری شکل شریف کا دیدار بھی کروانا چاہتی تھی۔ بہرحال کچھ بھی تھا، وہ ایک پولیس والے کی بیٹی تھی۔ غصے اور مایوسی میں وہ کوئی ایسا قدم بھی اٹھا سکتی تھی جس سے میرے بگڑے ہوئے معاملات اور بگڑ جاتے۔ میں نے سوچا کہیں بیٹھ کر اسے سمجھانا ضروری ہے۔ میں نے پوچھا، کہاں ملنا چاہتی ہوں مجھ سے؟ اپنے گھر میں، وہ بڑے ٹھسے سے بولی۔ نہیں، کہیں اور رکھ لو سیکٹری صاحب۔ نہیں، ڈیڈی گھر میں نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں رات تک۔ وہ روانی میں کہہ تو گئی، مگر بعد میں خود ہی شرمندہ سی ہو گئی۔ بولی، میرا مطلب ہے آپ بے فکر ہو کر آ سکتے ہیں، بلکہ ہو سکے تو ابھی چلیے۔ نہیں، میں کوئی 12:30 بجے تک آؤں گا، میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے نقاب کے پیچھے سے ایک نگاہ غلط انداز مجھ پر ڈالی اور بڑی رومانٹک ناراضگی کے ساتھ واپس چلی گئی۔ 1 بجے میں ہرگوش اگروال صاحب کے گھر بیٹھا تھا۔ شکنتلا نے بالکل ٹھیک کہا تھا، کوٹھی بھائیں بھائیں کر رہی تھی۔ کوئی چوکیدار یا ملازم گھر میں نہیں تھا۔ غالباً چھٹیوں کی وجہ سے نوکر پیشہ لوگ گاؤں کو چلے گئے تھے۔ جو ایک آدھ ہوگا اسے شکنتلا نے حکمت سے ادھر ادھر کر دیا ہوگا۔ میں شکنتلا اور اس کی سہیلی کے سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میز پر خوبانیاں اور چلغوزے وغیرہ رکھے تھے۔ میں دل میں تو یہ خیال لے کر آیا تھا کہ اس بے وقوف لڑکی کو اپنی عقل کے مطابق کچھ سمجھاؤں گا، مگر اس کی سہیلی کی موجودگی میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں، اور کچھ کہوں بھی یا نہیں۔ لڑکی نے میری اس کشمکش کو چہرے سے محسوس کر لیا اور معنی خیز انداز میں اٹھتے ہوئے بولی،
اچھا میں آپ دونوں کے لیے چائے بناتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف چلی گئی تو میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، شکنتلا میری بات کا برا نہ ماننا، تم بہت اچھی اور سمجھدار لڑکی ہو، مگر عمر کے جس دور سے گزر رہی ہو وہ بہت نازک دور ہے۔ اس دور میں انسان جو فیصلے کرتا ہے ان پر عموماً بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک کچن کی طرف سے ایک لرزہ خیز چیخ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی شکنتلا کی سہیلی ہذیانی انداز میں دوڑتی ہوئی کمرے کے اندر آئی۔ میں نے اس کے عقب میں دیکھا اور خون رگوں میں جم کر رہ گیا۔ اس کے پیچھے واحدی تھا۔ واحدی کے ہاتھ میں خنجر تھا اور چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ وہ ایک ایسے شخص کا چہرہ تھا جو سب کچھ کر سکتا تھا، مر بھی سکتا تھا اور لاشوں کے انبار بھی لگا سکتا تھا، خود بھی فنا ہو سکتا تھا اور دوسروں کو بھی کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی وحشت ناچ رہی تھی جو 2 مہینے پہلے اس وقت نظر آئی تھی جب اس نے میرے گھر کو آگ لگائی تھی۔ کہاں ہیں وہ دونوں کتے؟ میں ان کی بوٹیاں اڑا دوں گا، وہ چلایا اور لڑکی کو نظر انداز کر کے 7 فلے کمرے کی طرف بڑھا۔ مہتاب، مہتاب! وہ حلق کی پوری قوت سے دھاڑا۔ باہر آ مہتاب، مجھے اپنی شکل دکھا۔ کتے اگروال، کہاں ہے تو؟ سامنے آ، میرے سامنے آؤ حرام زادو، میں کہتا ہوں سامنے آؤ۔ وہ جنونی انداز میں چلا رہا تھا اور خنجر لیے بدستور بگولے کی طرح کوٹھی کے کمروں میں چکرا رہا تھا۔ دونوں لڑکیاں بری طرح چیخ رہی تھیں۔ پھر شکنتلا کو ہوش آیا۔ وہ بندوق لینے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بھاگی، مگر ابھی بغلی دروازے میں ہی تھی کہ ایک خوفناک دھماکے سے وسیع کوٹھی کے در و دیوار لرز گئے۔ وہ چیختی ہوئی واپس میرے پاس پلٹ آئی۔ اس کے بندوق تک پہنچنے سے پہلے ہی واحدی پہنچ گیا تھا اور اب بندوق اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ غصے میں جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ واحدی عرف استاد لنگڑ تو بہاولپور میں تھا، وہ یہاں کیسے پہنچا اور اب وہ یہاں مہتاب کو کیوں تلاش کر رہا ہے؟ میں واحدی کا دشمن نہیں تھا، لیکن غصہ سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے اور واحدی غصے میں تھا۔ میرے پاس اپنے یا لڑکیوں کے دفاع کے لیے معمولی چاقو تک نہیں تھا۔ واحدی ہوش کرو، میں نے بلند آواز سے کہا، مگر اس نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ جنونی انداز میں اس نے ایک دیوار گیر الماری کو دھکا دیا اور وہ اپنے اندر رکھی ہوئی بیش قیمت سجاوٹی اشیاء سمیت زمیں بوس ہو گئی۔ لکڑی، دھات اور شیشے کی نایاب چیزیں ٹوٹ پھوٹ کر پورے فرش پر بکھر گئیں۔ پھر اس نے اپنی بندوق کے کندھے سے ایک سائیڈ بورڈ کی قیمتی کراکری توڑنا شروع کر دی۔ ایک اس کی خونی نگاہ شکنتلا پر پڑی اور آنکھوں کے شعلے بھڑک اٹھے۔ وہ کسی درندے کی طرح شکنتلا پر جھپٹا۔ رک جاؤ، میں نے گرج کر کہا۔ اس نے ٹھٹک کر بندوق کا رخ میری طرف پھیر دیا۔ یوں لگا جیسے اس کی نظر پہلی بار مجھ پر پڑی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرت کے آثار نظر آئے۔ اس نے غرا کر پوچھا، تھانے دار، تو اس گھر میں کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا، وہی کر رہا ہوں جو تو غلط طریقے سے کرنے آیا ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے واحدی۔ اگر تجھے ہوش آ ہی گئی ہے تو اب ہوش کی بات کر، قانون کو ہاتھ میں مت لے۔ واحدی چیخا، تو میرے راستے سے ہٹ جا تھانے دار، آج میں کسی کی نہیں سنوں گا، سارے حساب کتاب برابر کر دوں گا آج۔ ہماری گفتگو کے درمیان شکنتلا اور اس کی سہیلی نے ایک دم بیرونی دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ واحدی کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی ہے۔ جو ہی دونوں لڑکیاں دروازے تک پہنچی، ایک ہٹا کٹا شخص ڈبی دار سویٹر پہنے اوٹ سے نکلا اور اس نے شکنتلا کو اپنے بازوؤں میں بھر کر فرش سے اوپر اٹھا لیا۔ دوسری لڑکی چیختی ہوئی اس کے پہلو سے گزر گئی۔ شکنتلا کو بے بسی سے مچلتے دیکھا تو میں اس کی مدد کو بڑھا۔ صرف ایک لمحے کے لیے میں واحدی کو فراموش کر گیا۔ یہ غلطی سنگین ثابت ہوئی۔ واحدی نے ڈبل بیرل رائفل پوری قوت سے گھما کر میرے سر پر ماری۔ آنکھوں میں تارے سے ناچ گئے۔ میں لڑکھڑاتا ہوا ایک ریڈیو سیٹ پر گرا اور اسے اپنے ساتھ لیتا ہوا فرش بوس ہو گیا۔ چند لمحوں کے لیے آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا چھا گیا۔ میرے کانوں میں شکنتلا کی چیخو پکار گونج رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ واحدی کی دھاڑیں سنائی دے رہی تھیں۔ چل حرامزادی، تجھے بھرے بازار میں نہ نچواؤں تو میرا نام نہیں۔ تیرے باپ کو بھی تو پتا چلے کہ دوسروں کی عزت پر کیسے ہاتھ ڈالتے ہیں۔ چل میرے ساتھ۔ میں نے بے حد کوشش کے ساتھ آنکھیں کھول کر دیکھا۔ نگاہوں کے سامنے دھندلا دھندلا منظر تھا۔ واحدی شکنتلا کو کندھے پر لادنے کے چکر میں تھا اور وہ بھرپور مزاحمت کر رہی تھی۔ واحدی نے اسے زور کا تھپڑ مارا اور اس کا گریبان پھاڑ دیا۔ وہ بالکل وحشی ہو رہا تھا۔ اس کے منہ سے شکنتلا کے لیے انتہائی شرمناک گالیاں نکل رہی تھیں۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ اگر واحدی شکنتلا کو لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو خرگوش اگروال کی عزت کا جنازہ بڑی دھوم دھام سے نکال دے گا۔ میرے سر سے بہنے والے خون نے آنکھوں کے سامنے سرخ چادر سی پھیلا رکھی تھی۔
سر کو کئی بار جھٹکنے کے بعد میں نے اٹھنے کی کوشش کی اور پاؤں پر کھڑا ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ میں واحدی کی طرف بڑھتا اس کے ساتھی نے عقب سے مجھے دبوچ لیا۔ وہ خاصا تگڑا آدمی تھا، بازوؤں سمیت میرے پورے جسم کو اس نے اپنے آہنی شکنجے میں جکڑ لیا۔ میں نے سر کے پچھلے حصے سے اس کے چہرے پر ضرب لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ کائیاں شخص صاف بچ گیا۔ واحدی کے کوٹھی میں داخل ہونے سے اب تک کے واقعات 15 یا 20 سیکنڈ کے اندر وقوع پذیر ہوئے تھے، اور اب شکنتلا خود کو بچانے کی آخری کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے دروازے کا ہینڈل پکڑ رکھا تھا اور واحدی پوری طاقت لگا رہا تھا کہ کسی طرح وہ اس کے ہاتھ سے ہینڈل چھڑانے میں کامیاب ہو جائے۔ شکنتلا فریادی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور چیخ رہی تھی، جیسے کوئی ڈوبنے والا آخری بار پانی سے اپنا ہاتھ باہر نکالے۔ ایک کوٹھی کے پورچ کی جانب سے ملی جلی آوازیں آنے لگی۔ صاف ظاہر تھا کہ شکنتلا کی سہیلی نے چیخ چلا کر لوگوں کو متوجہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ بندوق کے دھماکے نے بھی کام دکھایا ہوگا۔ ان آوازوں کو سن کر واحدی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے شکنتلا کو کندھے پر لادنے کی آخری کوشش کی اور ناکام ہو کر پے در پے خنجر کے 2 وار اس کے پیٹ پر کیے۔ خنجر کی قاتل چمک کے ساتھ میں نے شکنتلا کی درد بھری چیخ سنی۔ اس چیخ میں بے پناہ دکھ تھا، موت کا خوف تھا اور جوانی کی ناکام حسرتیں تھیں۔ دونوں ہاتھوں سے پیٹ پکڑ کر وہ گھٹنوں کے بل فرش پر گری۔ اس کا خون ٹپ ٹپ فرش پر گرنے لگا۔ عین اسی وقت واحدی کے گرانڈیل ساتھی نے مجھے اٹھا کر ٹوٹی ہوئی الماری پر دے مارا اور باہر کی طرف بھاگا۔ سر کے زخم نے مجھے پہلے ہی نیم جان کر رکھا تھا، لیکن غم و غصے کی شدید لہر نے مجھے دوبارہ اٹھنے کا حوصلہ بخشا۔ ایک بار بری طرح لڑکھڑا کر میں اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے شکنتلا کی جھلک دیکھی جو اب اوندھے منہ فرش پر گر چکی تھی۔ میں نے اس کے قریب پڑی ہوئی بندوق اٹھائی اور باہر کی طرف بھاگا۔ اس سے پہلے کہ ارد گرد کے لوگ اندرونی کمرے میں پہنچتے، میں پہلو والی دیوار پھاند کر کوٹھی سے باہر آ چکا تھا۔ کوئی 30 گز دور مجھے ایک نیلی ویگن نظر آئی۔ وہ چل رہی تھی اور اس کے کھلے دروازے میں سے کوئی شخص اوپر چڑھ رہا تھا۔ وہ واحدی تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ویگن نے تیزی سے موڑ کاٹا اور ایک گلی میں اوجھل ہو گئی۔ میں نے اپنا اسکوٹر ایک گلی چھوڑ کر پارک کیا ہوا تھا۔ میں بھاگتا ہوا اسکوٹر تک پہنچا، بندوق کو اس کے چوڑے تسمے کے ذریعے بستے کی طرح گلے میں لٹکایا اور اسکوٹر پر بیٹھ کر اسے سٹارٹ کر لیا۔ گلی میں اکا دکا لوگ حیران نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ سیکرٹری صاحب کی کوٹھی کے اندر سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ مجھ سے کوئی سوال کیا جاتا یا کوئی مجھے روکنے کی کوشش کرتا، میں نے اسکوٹر موڑا اور پوری رفتار سے نیلی ویگن کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ میرے اندازے کے مطابق نیلی ویگن والے نے ایک غلط راستہ اختیار کر لیا تھا۔ جس گلی میں وہ مڑا تھا وہ آگے جا کر کچھ اور تنگ ہو جاتی تھی اور 4-5 فرلانگ کے بعد ایک بازار کی شکل اختیار کر لیتی تھی۔ اس بازار میں سے تیزی کے ساتھ نکل جانا ممکن نہیں تھا اور 1:30-2 بجے تو یہاں ویسے بھی خاصا رش ہوتا تھا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ قریباً 3 فرلانگ فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے نیلی ویگن نظر آ گئی۔ ڈرائیور جو کوئی بھی تھا اس نے ہارن پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور بڑی پھرتی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ویگن کی کھڑکی میں سے ایک چہرہ بار بار پیچھے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ واحدی اور اس کا ساتھی اپنے تعاقب سے باخبر ہیں۔ کچھ آگے جا کر ویگن ایک اور بازار میں مڑ گئی۔ میں بدستور اس کے پیچھے تھا۔ اس بازار میں سے 40-50 گز آگے جانے کے بعد ویگن ایک ریڑھی والے سے ٹکرا گئی اور ترچھی ہو کر ایک دکان کے تھڑے کے نیچے گھس گئی۔ اس کا اگلا پہیہ گہری نالی کے اندر جا چکا تھا۔ واحدی اور اس کا ساتھی چھلانگے لگا کر گاڑی سے اترے۔ ان کے چہروں پر خوف تھا۔ شاید انہیں غلط فہمی تھی کہ میرے علاوہ بھی کچھ لوگ پیچھے آ رہے ہیں۔ واحدی کے ایک ہاتھ میں خون آلود خنجر ابھی تک نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک خونی نگاہ مجھ پر ڈالی اور ایک دروازے کا ٹارٹ اٹھا کر اندر گھس گیا۔ اس کے ساتھی نے ایک اور تنگ سی گلی کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ میں واحدی کے پیچھے لپکا۔ یہ علاقہ لاہور کی پرانی انارکلی کی طرز کا ہے۔ اونچے اونچے مکان، بالکنیاں، دکانوں کے تھڑے اور بجلی کے تاروں کا جال۔ قانوناً کسی کے گھر میں گھسنا جرم ہے، مگر اس وقت میں قانون کی اتنی زیادہ پابندی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک قاتل میری آنکھوں کے سامنے سے فرار ہو رہا تھا۔ میں نے بندوق ہاتھ میں لی اور دروازہ پار کر کے واحدی کے پیچھے لپکا۔ وہ دھڑا دھڑ سیڑھیاں چڑھتا چلا جا رہا تھا۔ چند زینے اوپر مجھے ایک بوڑھی عورت نظر آئی جو ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ دوسری منزل پر کوئی شخص غسل خانے کے اندر سے گلا پھاڑ پھاڑ کر پوچھ رہا تھا، کون ہے اوئے، کون ہے اوئے؟ تیسری منزل تک پہنچتے پہنچتے میں نے واحدی کو جا لیا۔ اس نے پلٹ کر خوفناک نظروں سے مجھے دیکھا اور بے درے خنجر کا وار کیا۔ نیم تاریک زینوں میں روشن لکیر سی چمک گئی۔ میں نے ایک زینہ اتر کر یہ مہلک وار بچایا اور بندوق کے دستے سے ایک زوردار ضرب اس کے گھٹنے پر لگائی۔ چوٹ کھا کر وہ مڑا اور پھر زینے چڑھنے لگا۔ آخر ہم چھت پر پہنچ گئے۔ میں چاہتا تو معمولی کوشش سے اسے شوٹ کر سکتا تھا،
مگر میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اور وہ ایک ہی عورت کے ڈسے ہوئے تھے، فرق صرف یہ تھا کہ وہ غصے سے پاگل ہو گیا تھا اور میرے حواس نے ابھی تک میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ چھت پر پہنچتے ہی اس نے گھوم کر ایک اور وار کیا، میں نے یہ وار بھی بچا لیا، صرف کندھے پر معمولی سا زخم آیا۔ میری جوابی ٹانگ کھا کر بھی وہ کئی فٹ پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے بندوق سیدھی کر لی، اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ رک جاؤ واحدی، میں چلایا۔ اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ میں اس کے پیچھے بھاگا، وہ ایک چھت سے چھلانگ لگا کر دوسری چھت پر پہنچ گیا۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ وہ تیسری چھت کی طرف بڑھا، ان دو چھتوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ میں پکارا، رک جاؤ واحدی ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ وہ چند قدم تیزی سے بھاگا اور چھلانگ لگا دی۔ فاصلہ زیادہ تھا، وہ دوسری چھت تک نہیں پہنچ سکا۔ میں نے اسے دیوار سے ٹکرا کر نیچے گلی میں بجلی کے تاروں پر گرتے دیکھا۔ یہ ہائی وولٹیج تار تھے، زبردست دھماکہ ہوا، ہر طرف شعلے سے لپک گئے۔ واحدی کلا بازی کھا کر 30-40 فٹ نیچے پختہ فرش پر گرا، اس کے لباس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں چھت سے نیچے اترا تو ارد گرد کی گلیوں میں بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ واحدی کے بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ اتنے میں پولیس جیپ کا سائرن سنائی دینے لگا۔ ایک ڈی ایس پی صاحب عملے کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا۔ واحدی کی لاش کے پاس سے اس کا خون آلود خنجر بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ مجھے مقامی تھانے پہنچا دیا گیا۔ یہ انسپکٹر تجمل کا تھانہ نہیں تھا۔ یہاں مجھ سے تقریباً وہی سلوک ہوا جو ایک مجرم سے ہوتا ہے۔ اگلے روز دوپہر تک مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ تھانے سے باہر کیا ہوا ہے۔ دوپہر کے وقت ایس پی امیر حسین صاحب کی کوشش سے میرا وکیل مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وکیل عبدالقدوس صاحب نے بتایا کہ سیکٹری اگروال سری نگر میں تھے، بیٹی کی خبر پا کر وہ آج صبح واپس لوٹے ہیں، چکنتلا ہسپتال میں ہے اور اس کی حالت بہت نازک ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اگروال صاحب نے میرے خلاف قاتلانہ حملے، اغوا اور قتل کی رپورٹ درج کروائی ہے۔ انہوں نے لکھوایا ہے کہ ملزم ان سے پرانی رنجش رکھتا ہے۔ اس نے ان کی غیر موجودگی میں ان کی بیٹی کو اغوا کرنے کی کوشش کی اور ناکام ہو کر اسے سخت زخمی کر دیا۔ بعد ازاں وہ غصے میں بپھرا ہوا مہتاب کے شوہر واحدی کی طرف گیا۔ واحدی جان بچانے کے لیے بھاگا، لیکن سفاک ملزم نے آخر تک اس کا پیچھا کیا اور بلندی سے دھکا دے کر ہلاک کر دیا۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، میں نے چیخ کر کہا۔ قدوس صاحب رحم آمیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، شاید اس کے علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ چیخنے سے میرے زخمی سر میں شدید ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ میں نے سر تھام کر کہا، وکیل صاحب یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا پورا محکمہ اندھا ہو گیا ہے؟ یہ لوگ شکنتلا کا بیان کیوں نہیں لیتے؟ اگر وہ بیان دینے کے قابل نہیں تو اس کی سہیلی کا بیان لیں، وہ سب کچھ بتائے گی۔ وہ نہ بھی بتائے تو شہادتیں دیکھیں۔ اگروال کے 10 پڑوسی بتا دیں گے کہ نیلی ویگن ان کے محلے میں کھڑی تھی۔ واحدی کے پاس سے جو خنجر ملا ہے اس کے فنگر پرنٹس دیکھیں، اس پر لگا ہوا خون دیکھیں، یہ تو ایک بالکل صاف کیس ہے۔ وکیل صاحب بولے، بھائی میرے کیس بڑا صاف ہے، لیکن کیس بنانے والے اسے صاف رہنے دیں گے تو پھر ہے نا، اگروال جس کرسی پر بیٹھا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ بہرحال اس بہرحال کے آگے تسلی تشفی کی بہت سی باتیں تھیں جو قدوس صاحب میرے ساتھ کر کے چلے گئے۔ اسی روز شام کو کسی نہ کسی طرح چندر سنگھ نے بھی مجھ تک رسائی حاصل کر لی۔ وہ ٹفن میں میرے لیے قیمے والے پراٹھے لے کر آیا تھا۔ سلاخوں کے اندر سے میرے ہاتھ تھام کر آنکھوں میں آنسو بھر لایا اور بولا، یار جی تمہیں اگروال کے گھر نہیں جانا چاہیے تھا، یہ سارا معاملہ اسی وجہ سے خراب ہوا ہے۔ کیا ضرورت تھی تمہیں وہاں جانے کی؟ اب میں اسے کیا بتاتا کہ کس کی خاطر اور کس نیت سے مجھے جانا پڑا تھا۔ چندر سنگھ نے بتایا کہ عام لوگوں کا خیال یہی ہے کہ تم نے مقدمے بازی اور بے روزگاری سے گھبرا کر یہ پاگل پن کیا ہے۔ میں کچھ دیر گہری نظروں سے چندر سنگھ کو دیکھتا رہا، پھر پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم بھی یہی سمجھتے ہو؟ وہ بولا، میں الو کا پٹھا نہیں ہوں کہ یہ سمجھوں۔ میں نے کل سارا دن بھاگ دوڑ کی ہے۔ مجھے پتا چلا کہ پچھلے 3 روز سے مہتاب بھی سری نگر میں تھی، اپنے چاچے کے گھر۔ کیا سمجھے؟ میں نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ اگروال کسی پروگرام کے تحت وہاں گیا تھا؟ بالکل یار جی، چندر نے یقین سے کہا۔ یہ واحدی اتنا بھولا نہیں تھا جتنا ہم سمجھ رہے تھے، اسے بیوی کے کرتوتوں پر شک ہو چکا تھا۔ تمہیں پتا ہے بندہ جتنا بڑا عاشق ہو اتنا بڑا شکی بھی ہوتا ہے۔ واحدی بھی مہتاب کی طرف سے بدظن تھا۔ کل وہ اچانک بہاولپور سے یہاں پہنچ گیا۔ وہ سری نگر سے تصدیق کرنے کے بعد یہاں پہنچا تھا۔ مہتاب اپنے چچا کے گھر نہیں تھی بلکہ کسی ہوٹل شوٹل میں اگروال کے ساتھ دوستی پکی کر رہی تھی۔
واحدی یہ سمجھا کہ وہ سیالکوٹ میں ہی کہیں ہے۔ غصے میں بفرا ہوا وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اگروال کی کوٹھی پر چڑھ دوڑا۔ چندر سنگھ کی باتیں 100% درست تھیں۔ اب مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ کوٹھی میں گھستے ہی واحدی نے مہتاب اور اگروال کو کیوں پکارنا شروع کر دیا تھا۔ واقعات کی سب کڑیاں ٹھیک ٹھیک مل گئی تھیں، مگر ان کڑیوں کے ملنے سے کیا ہوتا تھا؟ میری بے گناہی ثابت کرنے والے صرف 2 افراد تھے۔ ان میں سے ایک مر چکا تھا اور دوسرا بے ہوش پڑا تھا، یعنی شکنتلا۔ بلکہ دیکھا جاتا تو شکنتلا کے بارے میں بھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اگر وہ بچ جاتی اور ہوش میں بھی آ جاتی تو یہ کیا ضروری تھا کہ وہ سچی بات کہے گی؟ اگروال نے جس طرح اس کی سہیلی کو خاموش رہنے پر مجبور کر دیا تھا، وہ بھی مجبور ہو سکتی تھی۔ بلکہ وہ بیٹی تھی، زیادہ امکان تھا کہ وہ باپ کے کہے پر چلے گی۔ مجھے اگروال کی بے حسی پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ قدموں کی وزنی ٹھک ٹھک سنائی دی۔ ایک کانسٹیبل آیا اور اس نے تیز لہجے میں چندر سے کہا، چلو اٹھے فٹافٹ، ایس پی صاحب آئے ہیں۔ وہ چندر کو بازو سے کھینچ کر باہر لے گیا۔ 2 منٹ بعد ایس پی امیر حسین سلاخوں کے سامنے آ گئے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی ٹوٹ کر برس رہی تھی۔ تعصب سے بولے، میں نے کہا تھا نا کہ ہر تجربہ خود نہیں کرنا چاہیے، کبھی کبھی بڑی بھاری قیمت دینا پڑتی ہے۔ میں سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ وہ بولے، کیا بگڑ جاتا تیرا اگر معافی کے 2 بول بول دیتا؟ اب دیکھنا بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ کون سے مربے ہیں تیرے پاس جو مقدموں پر لگائے گا؟ یہ ہزاروں لاکھوں کے کھیل ہوتے ہیں بچے، اور کچھ نہیں تو بوڑھی ماں کا ہی خیال کیا ہوتا۔ وہ اندھی ہو رہی ہے رو رو کر۔ میرے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، بس دل میں صرف ایک تسلی سی تھی کہ میں بے گناہ ہوں۔ میں مر بھی گیا تو قیامت کے روز میرا نام عزتیں لوٹنے والوں اور بدکاروں کے ساتھ نہیں لکھا جائے گا، اور ماں کو اس دنیا میں شرمندگی اٹھانا بھی پڑی تو اگلے جہان میں اس کا سر فخر سے ضرور بلند ہوگا۔ میری اور ایس پی صاحب کی گفتگو جاری تھی کہ یکایک تھانے میں سپاہیوں کی ایڑیاں بج اٹھیں۔ ایس پی صاحب نے بھی گردن گھما کر دیکھا اور وہ غیر ارادی طور پر اٹینشن ہو گئے۔ بھاری قدموں کی ٹھکا ٹھک سنائی دے رہی تھی۔ 5-6 آدمی حوالات کی طرف آ رہے تھے۔ پھر مجھے ایڈیشنل سیکرٹری اگروال کی صورت نظر آئی۔ عقب میں ایک وکیل فائلیں لیے آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے بھی 3-4 آدمی تھے۔ تھانے دار کے حکم پر سنتری نے چابیوں کا وزنی گچھا نکالا اور بھاگ کر حوالات کا دروازہ کھول دیا۔ میرے علاوہ ایس پی صاحب اور دیگر عملہ حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اگروال ان لوگوں میں سے تھا جن کے چہرے سے ان کی دلی کیفیت کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس وقت یہاں اگروال کی آمد کیا معنی رکھتی ہے۔ شاید ایک بار پھر مجھے ٹھوکریں پڑنے والی تھیں۔ پھر میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جس کی میں کبھی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ ایڈیشنل سیکرٹری اگروال آگے بڑھا اور ہر قانون قاعدے کو نظر انداز کر کے مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ اس کی جذباتی سرگوشی میرے کانوں میں گونجی، مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ حالانکہ عمروں میں بہت زیادہ فرق نہیں تھا، مگر شدت جذبات میں وہ مجھے بیٹا کہہ رہا تھا۔ وہ قد میں مجھ سے چھوٹا تھا۔ اس کی کھردری داڑھی میری گردن سے رگڑ کھا رہی تھی۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ مجھے سب کچھ پتا چل گیا ہے نواز خان، تم نردوش ہو، حوصلہ رکھو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ مجھ سے جدا ہو کر اس نے اپنے ساتھ آنے والے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ وہ سب سوالیہ نشان بنے خرگوش اگروال کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق ان میں سے 1-2 اخبار کے آدمی بھی تھے۔ اگروال ان سب کو لے کر تھانے دار کے دفتر میں آ گیا۔ میں بھی ساتھ تھا۔ مجھے بڑی عزت سے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھانے کے بعد اگروال نے اپنی ٹوپی اتار کر میز پر رکھی، کانپتے ہاتھوں سے ایک سگریٹ سلگایا اور اعلانیہ انداز میں بولا، میری بیٹی نے ہوش میں آنے کے بعد جو بیان دیا ہے، اس کے مطابق نواز خان کا اس معاملے میں کوئی دوش نہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں ایک ذاتی کام کے سلسلے میں سری نگر میں تھا۔ کل دوپہر نواز خان مقدمے کے سلسلے میں مجھ سے ملنے کے لیے میری کوٹھی پہنچا۔ اتفاق سے اسی وقت واحدی عرف استاد لنگڑ بھی اپنے گنڈوں کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا۔ در حقیقت واحدی محکمے کو ناقص مال سپلائی کر رہا تھا۔ اس کی تیار کردہ وردیوں کا کپڑا ہمارے معیار کے مطابق نہیں تھا۔ اسی بات پر چند روز پہلے واحدی سے میرا جھگڑا ہوا تھا اور میں نے اسے تھپڑ مار دیا تھا۔ اس کینہ پرور شخص نے اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے یہ خوفناک جرم کیا۔ نواز خان نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی اور اس کوشش میں زخمی بھی ہوا۔ زخموں کے باوجود اس نے واحدی اور اس کے گنڈوں کا پیچھا کیا۔ واحدی ایک عمارت کی چھت پر چڑھ گیا اور نواز خان بھی اوپر پہنچا۔ یہاں واحدی نے نواز خان کو جان سے مارنے کی کوشش کی اور ناکام ہو کر ایک بار پھر بھاگ کھڑا ہوا، مگر 2 چھتوں کا درمیانی فاصلہ عبور کرتے ہوئے وہ بجلی کی تاروں پر گر کر ہلاک ہو گیا۔
میں خرگوش اگروال کی باتیں سن سن کر حیران ہو رہا تھا۔ اس نے کتنی تیزی سے رنگ بدلا تھا۔ وہ زبان جو کل تک میرے خلاف زہر اگل رہی تھی، آج میری وکالت میں مصروف تھی۔ اس نے نہ صرف میری وکالت کی تھی بلکہ بڑی ذہانت سے اپنی اور اپنی بیٹی کی کمزوریوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ اب میں یہ بات اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ خرگوش اگروال کی کایا پلٹ ہونے میں شکنتلا کے کسی بیان کا کوئی چکر نہیں۔ میری بے گناہی کا علم خرگوش اگروال کو 12-14 گھنٹے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ یقینی بات تھی شکنتلا کی سہیلی نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس کے باوجود اس نے میرے خلاف پرچہ درج کروا دیا تھا۔ اب جو اس نے اپنا رویہ بدلا تھا تو اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ جہاں تک بات میری سمجھ میں آئی تھی، وہ اپنے ضمیر کی ملامت اور خلش سے مجبور ہوا تھا۔ اگر اس میں تھوڑی بہت بھی انسانیت تھی تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ میں نے شکنتلا کی بے راہ روی میں اس کا ساتھی نہ بن کر اور اس کی عزت و جان بچانے کی کوشش کر کے اگروال کے پتھروں کا جواب پھولوں سے دیا تھا، اور دشمنی کی آگ میں جلنے والے کے لیے ایسا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ میں اگروال کے پتھریلے سینے میں انسانیت کا بیج بونے میں کامیاب رہا ہوں۔ اخبار سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے اگروال سے سوال کیا، جناب 2 دن پہلے تک آپ کا خیال تھا کہ نواز خان ایک قاتل ذہن کا مالک ہے اور اس نے ایک مجبور عورت کی عزت داغدار کرنے کا جرم کیا ہے، اور اب آپ اسے ایک دوسرے روپ میں پیش کر رہے ہیں۔ کہیں یہ اس لیے تو نہیں کہ نواز خان نے آپ کی بیٹی کو بچانے کی کوشش کی ہے؟ اگروال نے اپنی گنجی چندیا پر ہاتھ پھیرا اور ماہر سیاست دان کی طرح بولا، بھائی یہ معاملہ عدالت میں ہے، میں اس پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، مگر جو حالات سامنے آئے ہیں ان سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ واحدی اور اس کی بیوی اس سے پہلے بھی قانون شکنی کرتے رہے ہیں۔ عین ممکن ہے انہوں نے دانستہ طور پر نواز خان کو پھنسانے کی کوشش کی ہو۔ سنگین صورتحال کے باوجود میں دل ہی دل میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ گرگٹ کو رنگ بدلتے سنا تو کئی بار تھا، لیکن دیکھا پہلی بار تھا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر خرگوش اگروال نے نہ جانے کیا چکر چلایا کہ اگلی پیشی پر مہتاب نے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر بیان دے دیا کہ وہ نواز خان پر اپنے الزامات واپس لیتی ہے اور خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہے کہ نواز خان نے اس سے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی۔ اس کے علاوہ نواز خان پر قاتلانہ حملے کا الزام بھی غلط ہے۔ مہتاب نے مزید کہا کہ یہ سب کچھ اس نے اپنے شوہر واحدی کے کہنے پر کیا تھا۔ وہ نواز سے پرانی دشمنی چکانا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا یہ بیان بھی اگروال کی گنجی کھوپڑی سے نکلا ہے۔ واحدی کو بیچ میں لانے سے مہتاب کے جھوٹ کی شدت کچھ کم ہو گئی تھی، پھر بھی جھوٹ جھوٹ ہی تھا۔ جج نے مہتاب کو حراست میں لینے کا حکم دیا۔ میری ضمانت میں پہلے ہی مزید توسیع ہو چکی تھی۔ عدالت برخاست ہوئی تو میں نے مہتاب کو سپاہیوں کی نگرانی میں باہر نکلتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی تھی اور نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ جانتی تھی میں چند گز کے فاصلے پر موجود ہوں، پھر بھی اس نے آنکھ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ سچ کی فتح اور جھوٹ کی شکست کا یہ منظر دیدنی تھا۔ چند ہفتے کے اندر مجھ پر سے تمام مقدمات ختم ہو گئے۔ اس دوران شکنتلا بھی ہسپتال سے صحت یاب ہو کر گھر واپس آ چکی تھی۔ اگروال کی دعوت پر میں ایک بار ان لوگوں سے ملنے بھی چلا گیا۔ شکنتلا اپنے پچھلے رویے پر کچھ شرمندہ نظر آتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اسے مزید شرمندہ نہ کیا جائے، لہٰذا اگروال اور شکنتلا کی خواہش کے باوجود میں اس کے بعد کبھی ان کے گھر نہیں گیا۔ بقول شاعر، جس فسانے کو انجام تک لانا نہ ہو ممکن۔ آخر میں اس کیس کے بارے میں 2 وضاحتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین کے ذہن میں سوال ہوگا کہ شکنتلا کو جب میرا ایڈریس معلوم نہیں تھا تو اس نے چندر سنگھ کے پتے پر مجھ سے خط و کتابت کیسے شروع کی؟ دراصل ہوا یوں تھا کہ رات کے اندھیرے میں دیوار پھلانگ کر جب میں اگروال صاحب کی کوٹھی میں کودا تھا تو میری جیب سے 2-3 روپے اور کچھ کاغذات نیچے گر گئے تھے۔ ان میں ایک درخواست فارم بھی تھا جو میں نے ایک پرائیویٹ نوکری کے لیے پر کیا تھا۔ اس پر میرا نام اور ایڈریس وغیرہ موجود تھے۔ یہ چیزیں شکنتلا کے ہاتھ لگی تھیں اور اس نے فارم کے ایڈریس پر خط لکھ مارا تھا۔ دوسری وضاحت یہ کہ مہتاب سے اگروال کے تعلقات پہلے سے نہیں تھے۔ یہ تعلقات اسی رات شروع ہوئے تھے جس رات وہ ٹوپی والا برقع پہن کر بذریعہ رکشہ اگروال کی کوٹھی پہنچی تھی اور ASI نوازش علی نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ ایک دور دراز کے جاننے والے کا حوالہ دے کر اگروال سے واحدی کی رہائی میں مدد لینا چاہتی تھی۔ وہ آگ تھی اور اگروال پیٹرول، دونوں کا ملاپ ہوا تو تنہائی میں آگ ہی آگ بھڑک گئی اور 2-2.5 گھنٹے میں وہ دونوں شیر و شکر ہو گئے۔ میرے خلاف منصوبہ بندی ہوئی اور اگلے ہی روز مجھے دھر لیا گیا۔ آج بھی جب میں اخبار میں کوئی خبر پڑھتا ہوں کہ جوئے خانے پر چھاپا مار کر اتنے کمار بازوں کو پکڑ لیا گیا اور داؤ پر لگی ہوئی اتنی رقم قبضے میں لے لی گئی تو مجھے واحدی کا چہرہ یاد آ جاتا ہے۔ وہ واحدی جسے ایک بری عورت نے پہلوان سے کمار باز بنا دیا
اور اسے برباد کرنے کے بعد خود بھی برباد ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی وہ چند مہینے بھی یاد آ جاتے ہیں جو میں نے ایک کربناک عذاب میں گزارے تھے۔ تو یہ تھی سامعین آج کی نشست، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔